تم نے مجھ سے پوچھا نہیں میری طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ریحان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ امی کو بتا رہے تھے نا، اب آپ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ وہ میری امی اور بابا، آف کورس میں ان سے یہی کہوں گا کہ میں بہتر ہوں، انہیں تو نہیں بتا سکتا نا مجھے کہاں کہاں تکلیف ہے، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ وہ سیریس انداز میں بولا تو رباب کو سچ مچ لگا کہ اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ وہ کیسا ہے۔ وہ اسے اتنی لاپرواہ نہیں رہ سکتی تھی، وہ اس کا شوہر تھا، بے شک وہ اس کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا وہ بلایا نہیں جا سکتا تھا، لیکن یہاں آنے کے بعد اس نے اس انسان میں ایک پوری طرح الگ انسان پایا تھا۔ کل رات امی نے اسے پوچھا تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، کہیں درد تو نہیں ہو رہا، تو اس نے بڑی نرمی سے مسکرا کر کہا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے اور اسے کہیں پر بھی درد نہیں ہو رہا، جس پر وہ بھی بالکل بے فکر ہو گئی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور پھر وہ دوبارہ سے اپنی جاب بھی جوائن کر چکا تھا۔ لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اپنی ماں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ یہی کہہ سکتا تھا۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی تھی، وہ شوہر ہونے کے ناطے کیا پوچھتی، اس نے تو انسانیت کے ناطے ہی اس سے طبیعت نہ پوچھی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میری غلطی ہے، میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، یہ واقعی میری لاپرواہی ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کہیں درد وغیرہ ہے تو بتائیں۔ وہ پریشان سی اندر آ گئی تھی، جبکہ ریحان کے لبوں پر ایک شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ اب کیا فائدہ پوچھنے کا، اس نے کہا، ویسے حد نہیں ہوگی، بیوی کو شوہر کی خیریت پوچھنی ہے، یہ بات بھی تمہیں شوہر بیچارہ ہی بتائے۔ وہ مزید اسے شرمندہ کرنے لگا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل میں غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اب بار بار سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری، کافی درد ہے مجھے، پیچھے کندھے میں اور ٹانگ میں بھی درد ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا، واش روم تک نہیں جا پا رہا ہوں میں، وہ شرارتی انداز میں بولا تھا، لیکن چہرے پر سنجیدگی سجا کر۔ آپ کو واش روم جانا ہے؟ وہ نرمی سے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی تو وہ اگلے ہی لمحے تھوڑا سا سیدھا ہوا تھا، جیسے اس کے پاس آنے پر اس کے سہارے اٹھے گا۔ رباب تھوڑا سمجھ کر آگے بڑھی، جبکہ اس کے قریب جھکتے ہوئے وہ اس کے بازو کو اپنے کندھے پر رکھنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے اوپر کھینچتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گر گیا تھا۔ ریحان آپ؟ وہ پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی۔ ہاں جانے من، آپ کا شوہر، آپ کا ریحان جس سے آپ دور بھاگتی ہیں، لیکن میں آپ کو خود سے دور بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ کیا ہے نا، جتنا ہم دونوں ایک دوسرے کے پاس رہیں گے اتنا ایک دوسرے کو سمجھیں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے آپ مجھے سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اب ایسے تو نہیں چلے گا نا، اب گہری رشتہ داری بنائی ہے آپ سے تو اس رشتہ داری کو کسی طرف تو لے کر جانا ہی ہے۔ وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اسے اپنے قریب سے اٹھنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ وہ بوکھلاہٹ میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا کرے، جب اچانک ہی ریحان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لبوں کی قید جمائی تھی۔ انداز شدت سے بھرپور تھا، وہ دیوانہ وار اس کے لبوں پر حرکت دے رہا تھا، جبکہ رباب کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ اس کا لمس اسے بری طرح سے بے قرار کرنے کو تھا، جب وہ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گرا کر خود اس کے اوپر آیا تھا اور ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو پوری طرح سے اپنے لبوں کی قید میں لے گیا۔ عجیب سی دیوانگی چھائی تھی اس کے، وہ اس کے لبوں کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ریحان بیٹا، میں کیا کہہ رہی ہوں، وہ پوری طرح سے اس کے نشیل لبوں میں کھویا تھا، جب اچانک کمرے کھلے دروازے سے شرمیلا خالہ اندر داخل ہوئی، جن کا نام تو شرمیلا تھا، لیکن شرم جیسے جذبے سے وہ بہت اٹھی۔ ہائے اللہ، معاف کرنا میرا بچہ، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میرا بھی دماغ خراب ہے، نئے شادی شدہ جوڑے کمرے میں اس طرح سے گھس گئی، میں جاتی ہوں۔ فوراً پلٹ کر کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ ریحان اور رباب دونوں ہی اپنی جگہ شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ رباب تو تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتی باہر نکل گئی تھی، جب ریحان بھی اٹھ کر باہر ہی آ گیا تھا۔ شرمیلا خالہ، آپ تو اس وقت تک گھر چلی جاتی ہیں، اب تک یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شرمیلا خالہ جو توبہ توبہ کرتے دروازہ کھول رہی تھی، بیلا انہیں دیکھتے ہی پریشان ہوگی، جس طرح وہ توبہ توبہ کر رہی تھی بیلا بھی پریشان ہوگی، خدا نخواستہ کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ کیا بات ہے خالہ، آپ اس طرح توبہ توبہ کیوں کر رہی ہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے ان سے پوچھنے لگی، جو لبوں پر اپنا دوپٹہ رکھے بس توبہ توبہ کرنے میں مصروف تھی۔ ہائے میری بچی، کیا بتاؤں تجھے، میں تو بس روٹیاں پکا رہی تھی، سوچا سب کو بلا لیتی ہوں، پھر ریحان سے تھوڑے پیسوں کی ضرورت تھی، وہی لینے گئی تھی۔ اللہ، میری گنہگار آنکھوں نے کیا دیکھ لیا، ایک تو مجھے ہر وقت کھلبلی لگی رہتی ہے، اب تو کنواری لڑکی، تجھے کیا بتاؤں میں، تو کہاں سمجھے گی میری باتوں کو، تو بچی ہے، آئے اللہ میری توبہ توبہ، مائندہ اس طرح ریحان کمرے میں کبھی نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی، جبکہ بیلا کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی ان کی اچھی خاصی بات کو سمجھ گئی تھی۔ ہوا کیا ہے خالہ، کچھ بتائیں گی آپ مجھے؟ آپ اس طرح توبہ توبہ کیوں کر رہی ہیں؟ ایسا بھی کیا دیکھ لیا آپ نے بھائی کے کمرے میں جو اس طرح بول رہی ہیں؟ وہ اپنے بیگ سے پیسے نکالتے ہوئے انہیں پکڑانے لگی تھی۔
ارے میں بنا اجازت کے ریان کے کمرے میں چلی گئی. اب نیا شادی شدہ جوڑا ہے. اللہ میں تجھے کیا بتا رہی ہوں, تجھے کہاں سمجھ ہے ان باتوں کی. ویسے بتاتے بتاتے شرمندہ ہوئی تو بیلا کی ہنسی نکل گئی. اب اس کی پوری بات سمجھ میں آ گئی تھی. جی جی خالہ مجھے بات بتائیں, مجھے کہاں سمجھ میں, تو کل کی بچی ہوں, اب نئے کافی دیر ہو گئی. وہ ہنستے ہوئے بولی. وہ ان کی توبہ توبہ سے کافی انٹرٹین ہو چکی تھی. آئے میری بچی, دیر تو بہت ہوگی, میں چلتی ہوں. تو ایسا کرنا ریان کو بتا دینا میں تم سے پیسے لے گئی ہوں, میری تنخواہ سے کاٹ لے گا. وہ کہتے ہوئے وہیں سے باہر نکل گئی, جبکہ بیلا ہنستے ہوئے دروازہ بند کرتی اندر داخل ہو گئی تھی. جہاں رباب کچن سے باہر میز پر سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی, وہیں ریان اندر کمرے میں اپنی ماں کے پاس تھا. آ گئی تم بیلا, تم جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ, تب تک میں کھانا لگا دیتی ہوں. سب کچھ شرمیلا خالہ بنا کر گئی ہیں, میں بس لگا رہی ہوں. اسے یوں کام کرتے دیکھ کر رباب نے اپنی صفائی دی. وہ ہلکا سا مسکرائی, جبکہ وہ خود اندر کی طرف چل گئی, جبکہ بھائی اور امی کی طرف چلی گئی. امی یہ شرمیلا خالہ کو کہیں کہ نام کی طرح تھوڑی سی شرم بھی کرنی کریں, اس طرح میرے کمرے میں آ گئے. وہ چڑھ کر بتانے لگا تھا, جبکہ امی بھی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی. امی ہنسنا بند کری اور آندہ یہ شرمیلا خالہ کو کہیے گا میرے کمرے میں تو نہ ہی آئے, اور ویسے بھی یہ 5 بجے چلی جاتی ہیں, تو اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی. وہ خاصا شرمندہ لگ رہا تھا, جبکہ رباب تو اندر کمرے کی طرف آئی ہی نہیں تھی. ارے میرے بچے, اسے پیسوں کی ضرورت تھی, کہہ رہی تھی کہ تم سے مانگے گی, اور بیلا 2-4 دنوں سے شام کو لیٹ گھر آ رہی ہے نا, تو روٹی بھی بنا کر جاتی ہے. حالانکہ رباب نے کتنی دفعہ اسے کہا کہ وہ کر لیا کرے گی, لیکن کہتی ہے کہ جب تک رباب کے ہاتھوں کی مہندی نہیں اترتی تب تک وہ اسے کام کو ہاتھ نہیں لگانے دے گی, بس اسی لیے دیر تک یہاں ٹھہرتی ہے. خیر میں آئندہ سمجھا دوں گی, تم پریشان مت ہو. وہ بول ہی نہیں تھی جب نیا نے کھانا لگنے کا رباب نے کھانا لگنے کا بتا دیا. نہیں ہوں میں پریشان, خدا نہ خاصا کسی باہر والی عورت کے ساتھ نہیں پکڑا گیا میں, میری اپنی عقل لال کی بیوی میرے ساتھ ہی. چلیں کھانا لگ گیا, آپ کو باہر لے کر چلتا ہوں. وہ ڈٹھائی سے کہتے ہوئے انہیں ویل چیئر پر بٹھانے لگا, تو بیلا نے اپنی کھلکھلاہٹ کنٹرول کی تھی. وہیں رباب کا چہرہ تو شرم سے سرخ ہو گیا تھا. وہ اس کی آنکھ کھلی تو سردار اس کے ساتھ پرسکون سو رہا تھا. وہ نہ جانے اسے کمرے میں کب لے کر آیا تھا. ہاں لیکن اسے یہ سوچ کر سکون تھا کہ وہ جہاں جانے والا تھا وہاں نہیں گیا تھا. وہ اسے روک نہیں سکتی تھی, اور نہ ہی اسے روکنا آسان تھا, لیکن اگر وہ نہیں گیا تھا تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. آہستگی سے اس کے قریب سے اٹھنے لگی تھی. جب وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا آثار بنا تھا, اسے اپنے قریب کر گیا تھا. چھوڑے نا ڈاکو جی, نماز ادا کرنی ہے, وہ پیار سے اس سے کہنے لگی تھی, جب وہ پوری طرح سے اسے خود میں قید کیے ہوئے تھا. میرا یار سجن, ابھی بہت وقت ہے نماز میں, تم اتنی دیر پہلے ہی اٹھ کر وضو کر لیتی اور پھر انتظار کرنے لگتی ہو کہ کب اذان ہوگی. اس لیے اب جب اذان ہوگی میں تمہیں تبھی اپنے قریب سے اٹھنے دوں گا, تب تک یہیں رکو میرے پاس, مجھے اپنی خوشبو کو محسوس کرنے دو. وہ دیوانگی سے اس کی گردن پر اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے بولا تھا, جبکہ وہ اس کی بدلتی ہوئی نیت دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی, اور اس کے لبوں کی بے تاب حرکتیں اسے پریشان بھی کر رہی تھیں. اس کا اثر تنگ سے تنگ تر ہوتا جا رہا تھا. ڈاکو جی, یہاں آپ کے پاس لیٹنے سے بہتر ہے میں فریش ہو کر اذانوں کا انتظار کر لوں. اپنی گردن پر اسے پوری طرح سے جھکے پا کر وہ اب اس کی لمس پر بیٹھنے لگی تھی. مجھے یقین ہے تم مجھے ناراض کر کے نہیں جا سکتی, اور ویسے بھی شور ناراض ہو تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی. وہ اس کے گالوں پر اپنی داڑھی رگڑتے ہوئے بولا. آپ مجھ سے کہاں ناراض ہیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ مجھ سے ناراض ہو. وہ پورے یقین سے بولی تھی. کیوں نہیں کیا, اتنا ستاتی ہو مجھے, صبح صبح میرے قریب سے اٹھ کر بھاگ جاتی ہو, اور پھر بات بات پر اٹھ کر مجھے ستاتی ہو, معصوم معصوم شکلیں بنا کر میرے دل کے تار ہلاتی ہو, اور پھر جب میں اپنے آپ سے باہر ہوتا ہوں تو تم مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتی ہو. کیا یہ سب کچھ کافی نہیں ہے؟ ہاں تو کیا ان باتوں پر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے؟ آپ کو نخرے دکھانا تو میرا حق ہے, یہ حق تو میں آپ سے ہمیشہ لوں گی. اب پیچھے ہٹیں, آپ کی داڑھی چبھ رہی ہے مجھے. وہ اس کی ہونٹوں پر نرمی سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. چپ رہی ہے تو برداشت کرو, شکایت نہیں, سکون سے کہتے سردار نے اس کے نازک گال پر سختی سے داڑھی رگڑ دی. اوف کتنے ظالم ہیں آپ, میرا سارا گال سرخ کر دیا آپ نے. وہ نرمی سے اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی. ہاں بہت ظالم ہوں میں, دل تو کہہ رہا ہے کھا جاؤں تمہارے اس گال کو. نہ بچے گا گال, اور نہ ہی مجھے بہکنا پڑے گا. تمہارے گال بہت ستاتے ہیں مجھے. اللہ اللہ, آپ میرے گال کھا جائیں گے.
وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جیسے وہ سچ مچ میں اس کے گال کھانے لگا ہو۔ دل تو کرتا ہے میں تمہیں ہی کھا جاؤں، تم صرف گال کھانے کی بات کرتی ہو۔ وہ ضرورت سے زیادہ شدت پسند ہوتا جا رہا تھا، جبکہ باتوں کے ساتھ ساتھ اس کے گالوں پر اس کا تشدد بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ جب دور سے کئی اذانوں کی آواز آئی تو دوام کو جیسے سکون ملا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے خون خوار آدم خور شور سے بچا لیا، ورنہ تو یہ سچ مچ میں مجھے کھا ہی جاتے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا بازو اپنے اوپر سے ہٹانے میں اب کی دفعہ کامیاب ہوئی تھی، یا اس نے خود ہی اٹھا لیا تھا کہنا بہتر رہے گا، لیکن جس انداز سے دوام نے دعا مانگی تھی، سردار کا بے باک کہہ کمرے کی دیوار سے گونج اٹھا تھا۔ جبکہ وہ اس کے قریب سے اٹھتی واش روم میں بند ہو گئی۔ سردار اچھے سے جانتا تھا اب وہ دوبارہ اس کے ہاتھ نہیں لگے گی، اس لیے وہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ یار سردار، تیری بھابھی بالکل اچھی نہیں ہے۔ وہ اس کے پاس چارپائی پر آ کر بیٹھتے منہ بنا کر بولا۔ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا، جبکہ جمرو کے ہاتھ جوڑے سے اس کی ٹانگیں دبا رہے تھے۔ کیوں جی، اب کیا کر دیا میری بھابھی نے؟ وہ جو بالکل بھی اچھی نہیں رہی۔ سردار کہنے لگا، یار میرا فون نہیں اٹھاتی وہ، ساری رات فون کرتا رہا ہوں لیکن مجال ہے جو میرا فون اٹھا لے۔ وہ اچھا خاصا ناراض لگ رہا تھا۔ اوہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا نمبر اس کے پاس نہ ہو، یا تم اپنا نمبر بھی اسے دے کر آئے ہو۔ تو خیر ہو سکتا ہے اس نے تمہارا نمبر سیو نہ کیا ہو۔ سردار نے سمجھاتے ہوئے کہا، جیسے یہ کوئی بہت ہی نارمل سی بات ہو جس پر پریشان ہونے والا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا۔ اس کے فون میں اپنا نمبر خود اپنے ہاتھوں سے سیو کر کے آیا ہوں، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ۔ وہ فون نہیں اٹھا رہی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے میں فون کر رہا ہوں۔ اب کی دفعہ بالا نے جیسے اسی کی اصل وجہ بتائی تھی، جس پر سردار نے ہاں میں سارے لایا۔ اوہ، تو معاملہ یہاں تک جا چکا ہے، یہ تو بڑی مسئلے والی بات ہے۔ سردار نے اب کی دفعہ ذرا پریشانی کا مظاہرہ کیا۔ وہ معصومیت سے میں سارے لاتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، جیسے اب وہ اس پر ترس کھا کر اس کا نکاح ہی کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتی، تمہیں منہ نہیں لگانا چاہتی، تو اسے اب تم تنگ مت کرو۔ نیچے بیٹھے جمرو نے جواب دیا۔ سردار نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر بالا کو جو اسے گھورا تھا جیسے ابھی اس کا قتل کر دے گا۔ تو آرام سے بیٹھ کر ٹانگیں دبا سردار کی، جس کام کے لیے تجھے رکھا ہے نا، بیچ میں ٹانگ نہ اڑایا کر اپنی۔ وہ غصے سے اسے گھور کر بولا۔ سردار، مجھے نہیں پتا، میرا نکاح کرواؤ، اب معاملہ آج سے آگے نکلتا جا رہا ہے، یہ لڑکی ضرورت سے زیادہ سر چڑھتی جا رہی ہے، کوئی حل نکالو ورنہ سردار نے اس کی خاموش دھمکی پر اسے دیکھا تھا۔ ورنہ کیا کر سکتا ہوں میں معصوم، انتظار کروں گا تم جیسے ظالم شخص کا دل پگھلنے تک۔ مجھے تو لگتا ہے مجھے میری پسند کی بیوی بڑھاپے میں نصیب ہوگی، تو جوانی سڑا رہا ہے میری، میں بول رہا ہوں بالکل اچھا نہیں کر رہا تو میرے ساتھ یہ ظلم ہے۔ سردار خود تو شادی کر کے بیٹھ گیا اور میرے بارے میں کچھ سوچ ہی نہیں رہا۔ تو بس 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 میرے کاکے، کیوں رو رہا ہے؟ سوچتا ہوں تیرے بارے میں کچھ، ایسے نہیں روتے، میرا بچہ کرواؤں گا تیری شادی۔ وہ نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے انداز پر مزید معصومیت دکھاتے ہوئے اس کے کندھے میں گھسنے کی کوشش کی تھی۔ کندھا زخمی ہے میرا، اس نے یاد لایا۔ دوام کے پاس ہوتا تب یہ بات یاد نہیں رہتی کہ کندھا زخمی ہے تیرا، اب زیادہ نخرے مت کر۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے بولا۔ سردار ابھی مظہر لا کر رہ گیا تھا۔ ماشاء اللہ، یہاں تو بڑا پیار جتایا جا رہا ہے۔ دوام نیچے آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھنے لگی تھی، جبکہ دوام کا اچھا موڈ دیکھ کر بالا اور جمرو دونوں سیدھے ہوئے تھے۔ میں آ رہا ہوں ایسے کہ میری شادی کروا دے، تم بھی تھوڑی مدد کر دو۔ کیسی بہن پلس بھابھی ملی ہو تمہیں کیا ہے، دیورانی پلس بھابھی نہیں چاہیے، لیکن میری شادی کرواؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب کھلے عام دھمکیوں پر آ گیا تو دوام نے حیرانگی سے اپنی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا تھا۔ ٹھاکر جی، یہاں تو معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس لگ رہا ہے، لگتا ہے اب رشتہ لے کر جانا پڑے گا۔ بالا کے اٹھنے پر وہ سردار کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ بالا وہیں نیچے بیٹھتے ہوئے ایسے سارے لانے لگا جیسے اسے ضروری ہے اور کوئی بات ہو ہی نہ۔ ہاں، خدا کے لیے سوچ لو، اب تو سوچ لو، اس سے پہلے کہ وہ کمینہ 2 نمبر پولیس والا میری والی کو کسی کے حوالے کر دے۔ مجھے تو اسی کا ہی ڈر لگ رہتا ہے، پولیس والوں پر تو ہم ویسے بھی یقین نہیں کرتے نا۔ کون سا 2 نمبر پولیس والا بالا بھیا؟ وہ اس کی بات پر کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ریان اکرم، اور کون؟ اس کی بہن سے دل لگایا ہے اس پاگل آدمی نے۔ جمرو نے پھر سے بیچ میں ٹانگ اڑائی تھی۔ اللہ اللہ، آپ کو اور کوئی نہیں ملا پوری دنیا میں بالا بھیا؟ اس لڑکی میں ایسا کیا جو آپ اتنے پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے؟ اور ایک منٹ یہ وہی لڑکی ہے جس کی کہانی آپ مجھے اتنے دنوں سے سنا رہے ہیں؟ یا اللہ، آپ اس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ جو ڈاکٹر ہے وہ ریان اکرم کی بہن ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ ہاں بالکل بہن ہے، وہ ریان اکرم کی بہن ہے، اور یہ آدمی اس کے پیچھے پاگل ہو چکا اور کہتا ہے رشتہ لے کر جاؤ۔ اب ریان اس کا رشتہ ہمیں تھوڑی نہ دے گا۔ اب کی دفعہ نیچے بیٹھے جمرو نے ذرا سا حقیقت کا آئینہ دکھایا تو اس نے رکھ کر اپنی ٹانگ سے اسے ایک ماری تھی۔ منحوس آدمی، جب بھی بولنا محسوس ہی بولنا۔
वो कौन होता है रिश्ता ना देने वाला, बेला मेरी और मेरी ही रहेगी। अगर सीधे तरीके से नहीं मानेगा तो भगा कर ले आऊँगा। अच्छा तो वो भाग कर आ जाएगी आपके साथ? नवाब ने अचानक सवाल किया था, जिस पर डुमरू उसे ऐसे देख रहा था जैसे कह रहा हो अब दो जवाब। भाग कर नहीं आएगी तो उठा कर ले आऊँगा, तुम्हें भी तो उठा कर लाए थे, वो कंधे उचका कर बोला। जबकि इसकी बात पर जहाँ सरदार का कह का गूंजा था वहीं नवाब ने उसके लबों पर हाथ रखते उसके कह को बांध किया था। ज़्यादा हा हा करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मैं तो एडजस्ट हो गई ना यहाँ, वो पढ़ी लिखी शहर की इतनी बड़ी डॉक्टर यहाँ पर कैसे एडजस्ट होगी? हम ऐसा नहीं सोच सकते। और फिर मेरे मामला अलग थे। इस बेला की तो ख़ानदान बरादी है, इस तरह से हम किसी लड़की को उठाकर तो नहीं ला सकते ना। इज्जत से रिश्ता मांगना होगा तभी मामला आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, हम जाएंगे और इनको बोलेंगे भाई हम तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगने आए हैं। वो आगे से रिश्ता देने के बजाय हथकड़ी पहनाएगा इसे और अंदर कर देगा। सोना सजनी इतना भी आसान है कि हम मांगेंगे और वो रिश्ता दे देगा। इन मामलात को और तरीक़ों से हल करना होगा। ये आसानी से हल होने वाले मामलात नहीं है, कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सरदार ने अब की दफ़ा नरमी से उसे देखते हुए समझाया था। और ये बीच का रास्ता यकीनन उसको उठाकर लाना होगा। नवाब ने उसे देखते हुए कहा था। फिर खुद ही नफ़ी मत सारे लाने लगी। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम इज़्ज़त से रिश्ता लेकर जाएंगे और इज़्ज़त से उसे ब्याह कर लाएंगे। हाँ बिल्कुल, दुआ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। हमारा बाला तो मिनिस्टर लगा हुआ ना, हम रिश्ता मांगेंगे और वो फ़ौरन रिश्ता दे देगा। डाकू है बाला, डाकू। ध्यान अकरम अपनी बहन का रिश्ता किसी डाकू को थोड़ी देगा। डुमरू ने फिर से बीच में टांग अड़ाई थी, जबकि इसका बोलना ही बाला को जहर लग रहा था, क्योंकि वो कोई भी अच्छी बात नहीं कर रहा था। हाँ तो छोड़ देंगे ना बाला भैया सारे गलत काम। अब से बाला भैया कोई डकैती नहीं करेंगे, ठीक है? बाला भैया आप कोई ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे इस रिश्ते से इनकार हो। मोहब्बत की है आपने, अब अपनी मोहब्बत की खातिर क्या यह गंदा काम छोड़ नहीं सकते? वो अचानक से बोली तो जहाँ बाला और डुमरू से देख कर रहेंगे वहीं सरदार ने नफ़ी में सारे लाया था। अल्लाह मैं क्यों छोड़ूंगा अपना काम किसी के लिए? ये मेरा काम है दुआ, और मैं अपना काम मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। और वैसे भी वो जानती है कि मैं क्या हूँ, ऐसे कुछ छुपा हुआ तो है नहीं। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अपनी मोहब्बत की खातिर मैं अपने फ़र्ज से पीछे नहीं हट सकता। वो अचानक बोला तो दुआम ने हैरत से उसे देखा था। लोगों को लूटना, इनके कारोबार को तबाह करना, इनके पैसों को चोरी करना, ये कोई फ़र्ज है आपका? आप किसी गलत काम को इस तरह से कैसे बयान कर सकते हैं जैसे कि वो सही है? उसने घूर कर बाला को देखा था। हम कोई गलत काम नहीं करते तो हम ये चोरियाँ तो अच्छे कामों के लिए करते हैं। अब ये जो हमने कल रात चोरी की है, ये सारे पैसे भी बाला अभी अस्पताल में देकर आएगा। वहाँ गरीब बच्चियों का इलाज हो रहा है। हमें इलाज के लिए बहुत सारी रकम की ज़रूरत थी, अब जाकर कहीं पैसे पूरे हुए। डुमरू ने नरमी से उसे देखते हुए समझाया था, जबकि वो हैरानगी से सरदार की तरफ देखने लगी थी। उसे तो लगा था कल रात सरदार कहीं नहीं गया, उसने कोई डकैती कोई चोरी नहीं की, लेकिन कल रात वो निकल गया था और फिर वापस आ गया था। यानी कल रात वो इससे बेखबर ही रही थी और उसने अपना काम भी कर दिया था। उसे अफसोस हुआ। वो तो ये सोचकर खुश थी कि उसके कहने पर शायद वो रुक गया, उसने खुद को बदलने का फैसला किया, लेकिन ऐसा तो नहीं था। वो तो बाला और जुमरू को भी समझाना चाहती थी कि चोरी और डकैती कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन अब उसे और भी बुरा लग रहा था। वो किसी को समझाने में क्या कामयाब होती, वो तो सरदार को ही कुछ समझा नहीं पा रही थी। वो सरदार को इस गलत काम से नहीं रोक पा रही थी। आज ये सारी रकम मैं अस्पताल में देने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी सारी रकम इकट्ठी की है हमने, हम कोई गलत काम नहीं करते, बल्कि हम जितने भी पैसे इन डकैतों से कमाते हैं वो अच्छे कामों में ही लगाते हैं। हमने तो आज तक इस डकैती के पैसों का निवाला भी नहीं खाया। हमारा अल्लाह जानता है कि इन गलत कामों के पैसों का एक ज़रा भी हमारे अलग से नहीं उतरा। हमने कभी हराम नहीं खाया। तो हम बाला उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो इन्हें सुन गा रही थी। वो तो अफसोस कर रही थी अपनी नाकामी पर। उसे नहीं जाना था वो डकैती के पैसों से क्या करते हैं क्या नहीं। उसे बस ये पता था कि वो गलत काम करते हैं और गलत काम का अंजाम भी गलत ही होता है। डाकू जी, वो मैं सोच रही थी कि बाला भैया अस्पताल जा रहे हैं, उससे बेहतर आप अस्पताल जाएं।
آپ کو اپنا چیک اپ کروانا تھا نا، کل رات کو آپ کہہ رہے تھے آپ کو اپنا چیک اپ کروانا ہے، تو آپ جانا چاہتے تھے نا اسپتال۔ وہ کمرے میں آیا تو اچانک اسے یاد آ گیا کہ اسے اسپتال جانا ہے، پر یہ بات بھی اس نے صرف کل رات کو تو ہم کو خوش کرنے کے لیے کی تھی، ورنہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اسپتال کے چکر کاٹنے کا۔ ہاں میں بعد میں ہو کر آ جاؤں گا، اتنا ضروری نہیں، اب تو ٹھیک ہوں میں، اور میرے خیال میں مجھے نا ابھی 2-3 دن تک انتظار کرنا چاہیے، اس نے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کل صبح بالا جب اس کی پٹی کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے لگ رہا ہے زخم نہیں ہوا ابھی تک، کیونکہ ابھی بھی اس سے خون نکلتا ہے۔ وہ دوام کے سامنے بالا کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مسلسل لڑکی کی وجہ سے خون بہنا ایک عام سی بات ہے، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس ہو کر آ جائے تو پھر مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ اس وقت دوام وہی بات کہہ رہی تھی، میرے خیال میں آپ کو خود اسپتال جانا چاہیے، بالا بھیا کے ساتھ چل جائیں، اپنا چیک اپ کروائیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک ہی نقطے کے پیچھے لگ گئی تھی۔ ارے یار ایک تو تم مینا سجن سے ایسا کرو، تم چینج کر کے آؤ، میں اور تم چلتے ہیں، اسی بہانے گھوم پھر آئیں گے، اور پھر تم بھی بے فکر ہو جاؤ گی کہ میں ٹھیک ہوں۔ ویسے دیکھتے ہوئے بولا تو دوام کو آئیڈیا اچھا لگا، فوراً اٹھ کر تیار ہونے چلی گئی۔ بالا کو فون کر کے کہنے لگا وہ نکلنے کی تیاری کرے، کیونکہ وہ دوام کو لے کر جا رہا ہے، ہم گاڑی میں جائیں گے، مجھے لگا تھا شاید ہم شیر دل کی سواری کریں گے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سے کہنے لگی، نہیں شیر دل کو سڑکیں نہیں پسند، اسے کچے راستے پر سفر کرنا پسند ہے، اور پھر کیا تم شیر دل پر میری پاؤں میں چلنے کو تیار ہو جاتی؟ اس کے شرم و حیا کے سارے رنگوں سے واقف تھا۔ نہیں آپ دوسرے گھوڑے پر آ جاتے نا، وہ منہ بنا کر بولتی۔ میں کیوں دوسرے گھوڑے پر آتا ڈارلنگ، میں تو اسی گھوڑے پر آتا ہوں جو کہ میرا ہے، تو میں نہیں پتا اگر شیر دل کو پتہ چل جائے میں نے کسی اور گھوڑے کی سواری کی ہے تو 10 دن تک ناراض رہتا ہے، مانتا ہی نہیں، بڑا جل کوکڑا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سے شیر دل کے بارے میں بتانے لگا تھا۔ یہ شیر دل کیا چیز ہے، ابھی تک تو مجھے یہی سمجھ نہیں آتا، مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ وہ نکلے ہی تھے کہ بالا کی کال آنے لگی۔ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا ہو تو مجھے بتانا، میں فوراً آ جاؤں گا، تم زخمی ہو، میں نہیں چاہتا تم جاؤ، لیکن پھر بھی اگر تم چلے گئے تو اپنا خیال رکھنا۔ بالا نے فون پر تاکید کی۔ اوکے اماں حضور، اور کوئی نصیحت کرنی ہے تو وہ بھی کر لو۔ فون کان سے لگایا بولا تو دوام کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نہیں میرے بچے فی الحال اتنا ہی، باقی اگر مجھے کہنا ہوا تو میں دوبارہ فون کر لوں گا، وہ فون رکھتے ہوئے بولا، جبکہ سردار نفی میں سر لاتا گاڑی کی سپیڈ تیز کر گیا۔ کیا چیز ہے، ہر وقت میری اماں بنا رہتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، جبکہ دوام بھی اس کی باتوں پر مسکراتے ہوئے سامنے روڈ کی طرف دیکھ لگی۔ کیا مطلب تم لوگ کچھ بھی انفارمیشن نہیں نکال سکے؟ ایک ذرا سی بھی نہیں، آئے دن چوریاں ہو رہی ہیں، کل رات بھی چوری ہوئی ہے، اور یہ ڈکیتی بھی کوئی عام ڈکیتی نہیں ہے، اچھی خاصی بڑی ڈکیتی تھی، اور تم لوگ کہتے ہو تم لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ سینئر آفیسر ریان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ ریان اس کا رونا دھونا سن کر اکتا چکا تھا۔ سر ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ بتائیں نا، آپ صرف 2 ڈکیتیوں کی بات کر رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے زانوں کے حساب سے ڈکیتیاں ہیں۔ سر ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈکیتیاں ہیں، ہمیں آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا، اگر ڈاکو کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہوتے تو ہم کیا یہاں پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اب تک، اگر انہیں گرفتار نہ کر چکے تھے۔ یہ اتنی صفائی سے ہاتھ صاف کرتے ہیں، کسی کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ یہ کام کس نے کیا؟ جب معاملات ٹھنڈا ہو جاتے ہیں تب لوگ بولتے ہیں کہ یہ ڈاکوؤں کا کام ہے، تب ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور وہ ڈاکو کہتے ہیں ثبوت لے کر آؤ اور ہمیں گرفتار کر کے لے جاؤ۔ اب ہم ثبوت کہاں سے لے کر آئیں گے، جب موقع ہوتا ہے تب ہمیں ثبوت دیے نہیں جاتے۔ ابھی یہ پچھلے سال کا کیس ہی دیکھ لیں، یہ میپ پر دیکھیں، یہ وہ گھر ہے جس میں چوری ہوئی تھی۔ اس گھر کی عورت 3 مہینے کے بعد بولی تھی کہ ڈاکوؤں کے ڈر سے گھبرا کر وہ اس وقت گواہی نہیں دے پائی، 3 مہینے کے بعد گواہی دے رہی تھی۔ ہم جانتے تھے اب گواہی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی اس کے کہنے پر ہم ڈاکوؤں کو گرفتار کرنے گئے تو ڈاکوؤں نے آگے سے ثبوت مانگے کہ اس وقت کیا پولیس مری پڑی تھی، اور پھر بڑی صفائی سے ان ثبوتوں کو جھوٹا قرار دے کر وہ بری ذمہ ہو گئے تھے۔ کوئی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکا۔ یہ پورے اگلے پچھلے جتنے بھی علاقے ہیں سارے ڈرتے ہیں ان لوگوں سے، کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ ڈاکوؤں کے خلاف وہ آواز اٹھائیں۔ آواز اٹھانا تو دور کی بات، ڈاکوؤں کے بارے میں ذکر تک نہیں کرتے ہیں یہ لوگ، اس ڈر سے کہ کہیں ڈاکوؤں کا اگلا ٹارگٹ وہی لوگ نہ بن جائیں۔ اب آپ ہی بتائیں ہمارے پاس ہے ہی کیا جو ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکیں؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سینئر انسپکٹر سر پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کسی کو بھی بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا کتنا نقصان ہو چکا ہے، اور اتنا بڑا اس سے جھیلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تبھی عابد جوش و خروش سے اندر داخل ہوا تھا۔ السلام علیکم جناب، میں نے آپ کے مسز اور بچے سے معلومات لینے کی کوشش کی، آپ کی مسز تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ رات کو سو رہی تھی اور انہیں خبر نہیں ہوئی کسی بھی چیز کی، صبح اٹھی تو پتہ چلا گھر میں ڈکیتی ہو چکی ہے۔ لیکن آپ کا بچہ، وہ کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا، جبکہ سینئر انسپکٹر نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میرا بچہ صرف 8 سال کا ہے، اسے کچھ بھی نہیں پتا ان سب چیزوں کے بارے میں، وہ بھی یقیناً اس رات سو رہا ہوگا۔ یہ تو خدا کا کرم ہوا ہے کہ ان ڈاکوؤں نے میرے بچے کو کوئی ایسی چیز نہیں سنگھا دی۔ ارے مجھے 18 گھنٹے کے بعد ہوش آیا، میری بیوی کو 20 گھنٹے کے بعد ہوش آیا۔ اللہ نہ کرے اگر وہ میرے بچے کے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر دیتے تو
نہیں سر، آپ کے ساتھ بچے کے ساتھ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن آپ کے بچے کے کہنے پر ضرور کچھ کیا۔ آپ کی دفعہ عابد کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ریان بھی ہے نا رہ گیا۔ جب اس رات آپ کے گھر پر چوری ہو رہی تھی تب آپ کو بچہ جا گیا تھا۔ آپ کے بچے نے ان لوگوں سے کہا کہ میرا بستہ بھی لے جاؤ، مجھے اماں سکول بھیجتی ہے، جس پر ڈاکو آپ کے بچے کا بستہ بھی لے گئے تھے۔ اور یہ بات مجھے ابھی آپ کے بیٹے نے بتائی ہے، بڑی مشکل سے نکلوائی ہے یہ بات۔ آپ کے بچے کا بستہ یوں ہی چوری نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ کے بچے کے کہنے پر ہوا تھا۔ عابد اسے حیرانگی سے بتا رہا تھا، جبکہ ریان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں نے آپ کے بچے سے مزید معلومات لی تو بتانے لگا کہ ان میں سے 3 لوگ اندر آئے کمرے میں، جن میں سے ایک کے چہرے پر نقاب نہیں تھا، باقی دونوں کے چہروں پر نقاب تھا، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر وہ بے نقاب آدمی اس کے سامنے آیا تو وہ اسے پہچان بھی لے گا۔ عابد نے تفصیل بتائی، جبکہ ریان تو حیران رہ گیا۔ چہرے پر نقاب لگا کر تو یہی ڈکیت چوریاں کرتے ہیں، وہ کچھ حیرانگی سے بولا تو عابد اور سینئر انسپکٹر کا سارا دھیان اس کی طرف گیا۔ مجھے یقین ہے چوری انہی لوگوں نے کی ہے، اور صرف میرے گھر کی چوری نہیں بلکہ وہ دوسرے چوری بھی انہی لوگوں نے کی ہے۔ میں اپنے بچے سے پوچھتا ہوں، ہو سکتا ہے اسکیچ بنوانے میں کامیاب ہو جائے۔ وہ پریشانی سے بولے تھے۔ سر، ایک 8 سال کا بچہ کیا اسکیچ بنوا کر دے گا آپ کو، اور پھر اتنے چھوٹے بچے کی تو گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ریان نے جیسے اسے ایک اور نکتہ تھما دیا تھا۔ ہاں، یہ تو تم ٹھیک کہتے، بے شک اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، لیکن ہم تو سرے تک پہنچ جائیں گے نا، ہمیں تو جواب مل جائے گا، کوئی نہ کوئی سراغ ہاتھ لگ جائے گا۔ سینئر انسپکٹر نے زندگی میں پہلی دفعہ اس کیس پر اتنا زیادہ دھیان دیا تھا، ورنہ اس سے پہلے تو وہ نظر انداز ہی کرتا آیا تھا، یہ کہہ کر کہ اپنے مال کی خود حفاظت کرے، اس طرح سامنے رکھتے ہی کیوں ہیں کہ ڈاکو آ کر لے جائیں۔ یہاں تک کہ وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ ان کی عورتوں کو بھی سکون نہیں ہے، خود پہلے نمائش کر کے آتی ہیں اور پھر جب چوری ہو جاتا ہے تو رونا دھونا کرتی ہیں۔ انہوں نے کبھی ان سب چیزوں کو یا اس طرح کے کیسز کو سیریس لیا ہی نہیں تھا، بلکہ چوری ڈکیتی والے کیسز پر تو وہ بالکل بھی ہاتھ ہی رکھتا تھا۔ لیکن ابھی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، اس کی جان جا رہی تھی، نہ جانے کتنی بڑی رقم تھی، وہ اتنا زیادہ پریشان تھا۔ 10 سے 20 لاکھ کی رقم اتنی بھی بڑی نہ تھی کہ ایک سینئر انسپکٹر اس کے لیے پوری پولیس نفری کو اپنے آگے لگائے بیٹھا تھا، بلکہ ایک دو انتہائی ضروری کیسز نظر انداز ہو رہے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی تھی اس طرح کی چیزوں کی، اور اب جب اپنا مال چوری ہوا تھا تب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح مجرموں تک پہنچنا چاہتا تھا، کسی بھی طرح، بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں چوری کرنے والے لوگ کون تھے، اور اس کے لیے وہ اپنے 8 سال کے بچے کو ٹارچر کرنے کو بھی تیار تھا۔ ریان تو کافی حیران تھا اس کے ری ایکشن پر۔ ٹھیک ہے سر، آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، اگر اسے کچھ یاد آتا ہے یا وہ ہماری کوئی مدد کر سکتا ہے تو ہم کچھ حد تک تو اس نتیجے پر پہنچ ہی جائیں گے، باقی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آئے گا۔ جہاں نہ کچھ پتہ چل چکا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اور بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ دروازے سے باہر نکل رہے تھے جب ریان نے سکون کا سانس لیتے ہوئے عابد کو دیکھا تھا۔ جناب، ایک بات تو بتائیں، آپ کو کیا لگتا ہے اگر ان کے گھر میں صرف 10-20 لاکھ کی چوری ہوئی ہو تو کیا یہ اتنے زیادہ پریشان ہو سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ آدمی جتنی رشوت لیتا ہے اس کے لیے 10-20 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی بڑا مال چوری ہوا ہے، اس کا یہ تبھی اتنا ایکٹیو ہوا ہے، ورنہ آج تک تو اس کو یاد بھی نہیں تھا کہ اس کے جسم پر پولیس کی یونیفارم ہے۔ عابد نے حیرانگی سے ایک اور چیز پر اسے غور کرنے کو مجبور کیا، جس پر ریان نے حامی میں سارے لایا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو عابد، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ بات صرف 10 یا 20 لاکھ کی ہرگز نہیں ہے، یہاں معاملہ بڑا ہے، بلکہ بہت بڑا ہے۔ مجھے بھی شک ہے کہ چوری 10-20 لاکھ کی نہیں ہوئی۔ سر، میری معلومات ہے کہ تقریباً 10 دن پہلے ایک بڑے NGO کی طرف سے ان کو ایک بہت بڑی رقم بھیجی گئی تھی، تقریباً 50 سے 60 لاکھ روپے کی اماؤنٹ تھی، جو انہوں نے غریب بے سہارا یتیم بچوں کے حوالے کرنی تھی۔ یہیں تھانے میں ایک آدمی دے کر گیا تھا اور پھر وہ رقم اٹھا کر اپنے گھر چلے گئے تھے۔ بعد میں کچھ دنوں میں فون آیا کہ وہ رقم ضرورت مندوں تک پہنچا دی گئی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ پہنچا دی ہے، حالانکہ ان کے کسی ایسے کام کی کوئی خبر باہر نہیں آئی، بلکہ سننے میں آیا ہے کہ یہ کہیں کوٹے پر جا کر پیسے اڑاتے رہے ہیں۔ مجھے سے شک ہے یہ جو پیسہ تھا ان کے گھر پر ہی موجود تھا، اور ان کے گھر سے وہ مال بھی چوری ہو گیا ان کے اپنے مال کے ساتھ، تبھی ان کی یہ حالت ہو رہی ہے۔ عابد نے ساری تفصیل اسے بتائی تھی، جس پر اس نے ہاں میں سر لایا تھا۔ ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا وہ رقم انہوں نے سچ مچ میں لوگوں تک پہنچا دی ہو جن کے لیے بھیجی گئی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ رقم نہ دی ہو، ہم اس معاملے میں کسی پر شک نہیں کر سکتے۔ باقی ہمارا کام چوروں کو ڈھونڈنا ہے، تو وہ ہم ڈھونڈنے کی
پوری کوشش کریں گے. باقی کوشش کرنا کہ اس بچے کو زیادہ ٹارچر نہ کیا جائے. اگر اسے کچھ یاد نہیں ہے تو بار بار پوچھیں یا پوچھیں نہ، یا پھر بار بار اس سے حوالے سوال کر کے اسے تنگ کرنا قانوناً جرم ہے. بچے کو کسی بھی طریقے سے ہراساں نہ کیا جائے. ویسے بھی 8 سال کے بچے کی نہ تو کوئی گواہی کی اہمیت رکھتی ہے اور نہ ہی ایسے معاملات میں باتیں. اور پھر ممکن ہے کہ بچہ خود سے ہی کوئی کہانی بنا رہا ہو. اس عمر کے بچوں کے ذہن بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. جی سر، آپ درست فرما رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں. میں ابھی سے ہی خیال رکھتا ہوں کہ وہ بچے کو کسی طریقے سے ٹارچر نہ کریں، اور باقی کی بھی معلومات میں لیتا ہوں. آگے پیچھے سے پتہ تو چلے کہ وہ پیسہ سر نے کسی بھی غریب مسکین کو دیا ہے یا نہیں. پھر ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ چوری چھوٹی تھی یا بڑی. ویسے سلوٹ کرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا، جبکہ عابد کے جانے کے بعد وہ خود گہری سوچ میں پڑ گیا تھا. یہ معاملہ تو سچ میں کافی زیادہ سنگین لگ رہا تھا. بہت بری حالت ہے آپ کے زخم کی. بلکہ بری حالت کیا ہے، یہاں پر تو سارا زخم ہی خراب ہوا پڑا ہے. آپ کو درد نہیں ہوتا یا پھر درد کا احساس نہیں ہوتا. اتنی بری حالت میں ہے آپ، اور آپ کو پتہ تک نہیں. ڈاکٹر اس کا زخم صاف کرتے ہوئے دوبارہ پٹی کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے پیٹرن سے سن رہا تھا. دوام کی تو حالت خراب ہو رہی تھی. ڈاکٹر، یہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ یہ زخم کب تک ٹھیک ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں کون سی دوائی لگانی ہے، میں خود ٹائم پر لگایا کروں گی. بس رونے کی کمی رہ گئی تھی، ورنہ دوام کے لہجے میں اور کوئی کمی نہیں تھی. سردار اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھا رہا تھا کہ اسے درد نہیں ہے، جبکہ خود ڈاکٹر کے آگے کرسی پر بنا قمیض کے بیٹھا ہوا تھا، اور ڈاکٹر اس کے ہم پر بس پریشان ہو رہا تھا. اب چپ کریں، ڈاکٹر کو زیادہ پتہ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں. ڈاکٹر، مجھے بتائیے میں ان کا کیسے خیال رکھوں؟ وہ اسے چپ کرواتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہوئی تھی، جبکہ اس کے انداز پر ڈاکٹر حیران ہوا تھا. یہ وہی اسپتال تھا جہاں وہ رقم پہنچاتے تھے، اور سب لوگ ہی جانتے تھے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے. لیکن یہ چھوٹی سی لڑکی جس طرح سے اشاروں پر نچا رہی تھی، وہ بات حیران کن تھی. آپ کو ان کا خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے بی بی. انہیں کسی بھی طرح کا مشکل کام نہ کرنے دیں، کوئی بھاری چیز نہ اٹھانے دیں. یہ جو کندھے کی یہ جگہ نا، اگر یہ ڈیمیج ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر یہاں تک ایسا ڈیمیج ہو سکتا ہے. وہ کندھے کے اوپر سے لے کر کمر تک کا ایریا اسے دکھا رہا تھا، جیسے اسے سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہو کہ گولی کتنی خطرناک جگہ پر لگی ہے. یہ اتنا خطرناک ہے کہ آگے جا کر انہیں چلنے پھرنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. انہیں بستر کی ایک طرف کروٹ لے کر سلائیں. سیدھے سونے سے بھی ان کا زخم خراب ہو سکتا ہے. ابھی ان کا زخم بہت بری حالت میں ہے، کبھی بھی خون نکل سکتا ہے. مطلب کہ ان کا زخم ابھی پورے طرح سے کچا ہے. صرف گولی نکال دینے سے علاج نہیں ہو جاتا. سردار صاحب، آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا. آپ صرف اپنے نہیں ہیں، ان یتیم بے سہارا بچیوں کے بھی ہیں جن کی زندگی آپ کے اس کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. بچیوں کا علاج شروع ہو چکا ہے، اور ان میں سے ایک بچی آپ سے ملاقات بھی کرنا چاہتی ہے. تقریباً 9 سال کی ہے، لیکن بہت شرارتی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو اسے آپ سے ملنے کے لیے بھیج دوں. دراصل جب سے اسے پتہ چلا نا کہ اس کی مسیح آپ ہیں، وہ مسلسل ایک ہی بات کہتی ہے کہ اسے آپ سے ملنا ہے. جب بھی آپ آئیں تب اسے خبر کر دی جائے. آپ جب آج یہاں آئے تو اسے فوراً ہی بتا دیا گیا تھا. تب سے وہ بچی آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. اگر آپ چاہیں تو اس بچی سے مل سکتے ہیں. ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ دعا حیرانگی سے اسے سن رہی تھی. ہاں ضرور، میں اس بچی سے ضرور ملوں گا. آپ مجھے ملوا دیجیے، وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ ڈاکٹر ہاں میں سر ہلاتا باہر نکل گیا تھا. وہ اپنی قمیض پہنتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر بستر پر آ کر لیٹا تھا، کیونکہ دعا اسے بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی. تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک چھوٹی سی لڑکی ہاتھ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پھول تھام کر اندر آ گئی. بچی تھی تو 9 سال کی، پر وہ بہت چھوٹی لگتی تھی، شاید بیماری کی وجہ سے. آپ سردار ہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہوئی سوال کرنے کی تو سردار نے ہاں میں سر ہلایا تھا. آپ ہماری جان بچا رہے ہیں، ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا دلوا رہے ہیں، اس لیے میں آپ کے لیے یہ فلاورز لے کر آئی ہوں. میں نے اپنے پاپا کو بولا تھا کہ وہ مجھے کوئی گفٹ لا کر دیں تاکہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں. تو پاپا نے بولا کہ جو گفٹ آپ ہمیں دے رہے ہیں اس سے بڑا اور کوئی گفٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے پاپا نے مجھے کچھ بھی لا کر نہیں دیا. تب میں آپ کے لیے یہ فلاورز لے کر آئی ہوں. کسی کو بتانا میں نے اسپتال سے توڑے ہیں. وہ پھول اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کے پاس آتی اس کے گال چھوٹ چکی تھی، جبکہ سردار ہلکا سا مسکرایا تھا. آپ بہت ہینڈسم ہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تب میں آپ سے شادی کر لوں گی. وہ مزے سے اس کا دوسرا گال بھی چوم گئی تو جہاں سردار مسکرا رہا تھا وہیں نوام اسے گھورتے ہوئے ایسے اسے اٹھا کر واپس زمین پر رکھ چکی تھی. ان کی شادی ہو چکی ہے میرے ساتھ. یہ میرے ہسبینڈ ہیں، جتنے بھی ہینڈسم ہیں یہ صرف میرے ہیں. وہ اسے دیکھ کر بولی تو بچی نے منہ بنا لیا. یہ آپ کی وائف ہے؟ اس نے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو سردار نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا.
یہ تو بالکل بھی پیاری نہیں ہے، میں کتنی پیاری ہوں، دیکھ کے میرے پاس ڈمپل بھی ہے۔ اس نے اپنے گال پر پڑنے والے چھوٹے سے ڈمپل کی نمائش بھی کر دی تھی، جس پر سردار مسکرا دیا تھا، جبکہ دعا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ نہیں چاہیے ہمیں تمہارے ڈمپل لڑکی، میرے شوہر پر لائن مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بچی ہو اس لیے لحاظ کر رہی ہوں، ورنہ کیا کرتی تم؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اچانک سے سوال کرنے لگی، اس کے لڑاکا انداز میں۔ دعا تو خوفزدہ ہی ہو گئی تھی، ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، تم بالکل بھی کیوٹ بچی نہیں ہو، مجھے تو لگا تھا تم ایک اچھی بچی ہوگی۔ او پلیز، مجھے تم سے اچھے ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، اپنا سرٹیفکیٹ اپنے پاس رکھو، اگر مجھے اپنا کچھ دینا ہے تو اپنا ہسبینڈ دے دو۔ وہ واپس سے سردار کے پاس آتی ہوئی اس کے دونوں گال کھینچنے لگی تھی، جب دعا نے ایک دفعہ پھر سے اسے بازوؤں سے اٹھا کر نیچے رکھا اور سردار کا پردہ جو اس کی گردن کے نیچے تھا اٹھا کر اس کی آنکھوں کے نیچے رکھ دیا۔ میرے شوہر پر گندی نظر مت ڈالنا، ورنہ بالکل اچھا نہیں ہوگا، میں اس معاملے میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں۔ تم کس معاملے میں اچھی نہیں ہو؟ آئی ڈونٹ لائک یو، اگر تم مجھے پسند بھی ہوتی تو بھی تم میرے کرش کی بیوی ہو، اس لیے آئی ڈونٹ لائک یو۔ وہ معصومیت سے منہ بنا کر ایسے باتیں کر رہی تھی جو دعا کو بالکل بھی معصوم نہیں لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ بچی ضرورت سے زیادہ ہی شیطان تھی۔ دعا تو سر سے لے کر پیر تک سو لگ چکی تھی، اتنی بیماری کے باوجود بھی اس بچی کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی اور وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اسے منہ کے ڈیزائن بناتے دیکھ وہ اسے اگنور کرتی واپس سردار کی طرف متوجہ ہوئی۔ باقی مائی ڈیئر کرش، تھینک یو سو مچ ہمیں ایک نئی زندگی دینے کے لیے۔ سب کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گی کیونکہ میرا علاج بہت مہنگا اور اتنے پیسے نہیں ہیں میرے بابا کے پاس کہ وہ میرا علاج کروا سکے، لیکن تم میرا علاج کروا رہے ہو، بلکہ میرے ساتھ اور بھی کئی لوگوں کا تم بہت اچھے ہو، تمہارے پاس بہت سارے پیسے ہیں اور تم اپنے ان پیسوں کو ہم پر خرچ کر رہے ہو۔ اللہ تمہیں اور پیسے دے گا، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا میں بیمار ہیں تم ان سب کی مدد کرنا، میری دعا ہے کہ تمہارے پاس اتنے سارے پیسے ہوں کہ کوئی بھی مجھ جیسی لڑکی اس بیماری سے نہ مرے۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں بہت سارے پیسے دے گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ دعا حیرت سے اسے سن رہی تھی۔ اب اسے سردار کی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس کا یہ کام غلط کس طرح سے نہیں ہے، لیکن جاتے جاتے اس نے پھر سے دعا کو جلانے والی حرکت بھرپور زور و شور سے کی تھی۔ وہ واپس سردار کے بیڈ کے قریب آتی ہوئی اس کے چہرے سے نقاب اٹھا کر پھر سے اس کے دونوں گالوں پر ایک کے بجائے دو دفعہ پیار کر کے گئی تھی۔ مجھ سے بچ کر رہنا، میں بڑی ہو جاؤں گی نا، پھر میں تمہیں ایک بڑے سے ڈبے میں پیک کر کے سمندر کے بیچ پھینک آؤں گی اور پھر سردار سے شادی کروں گی۔ وہ جانتے بوجھتے ایک دفعہ پھر سے اسے آگ لگانے لگی تو دعا کو بس رونا ہی آ گیا تھا۔ گڑیا، مجھے بھی اس ڈبے میں پیک کر کے پھینک دینا، کیونکہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے، میری سانسوں کی ڈور اس کی سانسوں کی ڈور کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یہ جہاں بھی جائے گی مجھے اس کے ساتھ ہی جانا ہوگا، ورنہ میری سانس رک سکتی ہے۔ وہ پریشانی سے بولا تو اب کی دفعہ وہ بچی حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا آپ بھی بیمار ہیں؟ آپ کی بیماری تو بہت خطرناک لگ رہی ہے، اس کا مطلب ہے اس چڑیل کا آپ کے ساتھ ہونا بے حد ضروری ہے۔ وہ دعا کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہاں اس کے چڑیل کہنے پر وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی، وہیں سردار کی بات نے اسے اندر سے خوش بھی کر دیا تھا۔ ہاں نا، اس کے بغیر تو سانس ہی نہیں آئے گی، میں تو مر جاؤں گا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ بھی ہو، اگر ایسی بات ہے تو میں بڑی ہو کر اس کو بھی ساتھ رکھ لوں گی، اس کو مارنے کا ارادہ کینسل۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد بولی تھی، جس پر دعا نے جہاں منہ بنایا وہیں سردار نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا، جبکہ تھوڑی دیر میں نرس آتے ہوئے اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ تو ٹھیک ہے نا سردار، طبیعت تو ٹھیک ہے تیری؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ یہ اس کی کوئی 17-18 سال تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے جہاں دعا کھلکھلا کر ہنستی تھی وہیں وہ آنکھیں گھما کر رہ گیا تھا۔ مالا یار، مسئلہ کیا تیرے ساتھ؟ کیوں سکون نہیں ہے تجھے؟ نہ تو وہاں قبیلے میں سکون سے رہنے دے رہا تھا، نہ یہاں ہسپتال میں۔ اب بیوی کے ساتھ کہیں اور جانے کا سوچ رہا ہوں تو وہاں پر بھی تو انگلیاں کر رہا ہے۔ یوں سکون نہیں ہے میرے بھائی، میری جان، تو میرا جگر ہے، میرا دوست ہے، اماں مت بن میری۔ وہ غصے سے بولا تھا کیونکہ وہ سچ مجھ میں تنگ آ گیا تھا، جبکہ دعا کو اس کی حالت دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ سردار یار، ایک تو میں تیری پرواہ کر رہا ہوں، اوپر سے تو نخرے کر رہا ہے۔ مجھے تیری پرواہ ہے میرے دوست، اگر میں تیرا خیال نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ بالا تو اچھا خاصا برا منا گیا تھا۔ پتہ ہے کیا کر، میں تجھے لوکیشن سینڈ کرتا ہوں، ایک مولوی پکڑ کر لا اور نکاح پڑھا لے مجھ سے۔ ارے کھوتے، اتنی پرواہ میری بیوی میری نہیں کر رہی ہے جتنی تجھے ہو رہی ہے۔ سکون سے بیٹھ جا وہیں پر، ورنہ آ کر ایک بھی ہڈی سلامت نہیں چھوڑوں گا۔
اب مجھے تیرا فون نہیں آنا چاہیے۔ وہ فون بند کرتے ہوئے بولا تو مالا اچھا خاصا برا منا گیا تھا۔ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، ایک تو پرواہ کرو اوپر سے نخرے بھی جھیلو۔ وہ موبائل ایک طرف پھینکتے ہوئے جمرو کو دیکھ کر بولا تھا، اس کی پرواہ کرنے کے لیے اس کی بیوی ہے، تو مت کر اس کی پرواہ، تو اس کی پرواہ کر، مطلب ڈاکٹر کی۔ ہٹ فون کر، ہو سکتا ہے کال لگ جائے۔ جمرو نے اس کا دھیان کہیں اور لگانے کی کوشش کی تو اس کو جمرو کا آئیڈیا پسند آیا تھا۔ کیا آئیڈیا دیا ہے میرے بھائی؟ وہ بےتابی سے اس کے پاس آتا اس کی پیشانی چوم گیا تھا کہ جب کہ جمرو اپنے ماتھے کو ایسے مسل رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ بالا نے کوئی گناہ کر دیا، اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا کیونکہ شاید دوسری طرف سے فون لگ گیا تھا۔ ہیلو، ہاں کیوں فون کر رہے ہیں آپ مجھے؟ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں سکون نہیں ہے آپ کی جان کو؟ آج اس کی پہلی ہی کال پر اس نے فون اٹھا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے یہ سمجھ کر کہ وہ اسے پہچانتی ہے، اس کے نمبر سے واقف ہے، پھر بھی اسے بلاک نہیں کیا تھا۔ بالا کو خوشی ہوئی تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو، دل جگر گردے سب تم پر فدا ہو چکے ہیں، بس بارات لے کر آنے کی بےتابی ہے۔ کوئی راستہ دکھا دو، میں بارات لے کر آ جاؤں۔ میرے بھائی کے پولیس اسٹیشن کا ایڈریس ہوگا نا، وہیں لے جاؤ بارات، اچھے سے تمہارے سسرال والے تمہاری سواگت کریں گے۔ وہ دانت پیس کر بولی تھی، ہاں وہاں کا ایڈریس تو ہے میرے پاس، بارات لے کر بھی پہنچ جاؤں گا، لیکن اگر مجھے میری دلہن نہیں ملی تو پھر سالے کا میں کیا حال کروں گا؟ اس کی گارنٹی میں نہیں دیتا۔ پہلے ہی اس کے زخموں پر مرہم لگا رہی ہو، یہ نہ ہو اب کی دفعہ والی زخم اس کے معمو بننے تک ختم نہ بھرے۔ میں تمہیں کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تمہارے بھائی کی طرف سے، وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دے رہا تھا، جبکہ بھیلا کا بس نہیں چل رہا تھا، اسے فون سے نکال کر کسی دوسرے پلانٹ میں پھینک آئے۔ کیا مسئلہ آخر؟ کیوں میری جان کو آئے ہوئے؟ کیا بگاڑا میں نے آپ کا؟ کیوں زندگی آرام کر رکھی ہے؟ یہاں اسپتال میں بھی مجھے پریشان کروا رہے ہیں، پھر فون پر مجھے تنگ کر رہے ہو۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہاں اسپتال والے مجھے کس طرح کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں؟ ان سب کو لگتا ہے میرا آپ کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، میرا کردار مشکوک کر رہے ہیں یہ لوگ، صرف آپ کی وجہ سے۔ میرے موبائل کو آپ میری مرضی کے بغیر استعمال کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ یہاں میرے آپریشن کے درمیان بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آئے دن جب آپ کا دل چاہتا ہے آپ اسپتال تشریف لے آتے ہیں، جیسے سچ مجھ میں یہ آپ کا سسرال ہی ہو۔ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بہت عام ہوں گی، جن سے یقیناً آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا، لیکن یہاں میری بدنامی ہو رہی ہے، میرے کردار پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں، مجھے غلط قسم کی لڑکی سمجھا جا رہا ہے۔ بڑے اسپتال میں آپ کی ڈاکٹر سے تعریف سن کر مجھے یہی لگا تھا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور ایک نیک کام کرتے ہیں، لیکن میری زندگی میں آپ کسی ولن سے کم ثابت نہیں ہو رہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ اگر آپ کی دشمنی میرے بھائی کے ساتھ ہے تو وہ دشمنی وہیں پر جا کر نکالے، میری زندگی کیوں آپ تباہ کر رہے ہیں؟ اب کی دفعہ وہ غصے میں بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی تھی بنا کسی کا لحاظ کیے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں میں تمہیں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ یقین کرو میرا مقصد ہرگز وہ نہیں تھا جو اسپتال کے وہ لوگ سمجھے ہیں، میں تو بس تمہارا پتہ کرنے آتا تھا، تم سے بات کرنے آتا تھا، اور میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، میں تمہیں لے کر بہت سیریس ہوں۔ بلا سچ مجھ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جلدی رشتہ لے کر آنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اسپتال میں ان سب باتوں کا کوئی اور مطلب نکل آئے گا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتا چلا گیا، جبکہ اس کی بات پر تو بیلا بھی حیران رہ گئی تھی۔ اس کے انداز سے یہی لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے یا صرف وقت گزاری، لیکن وہ تو شادی کا ذکر کر رہا تھا۔ بیلا کا تو دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ اب کیا وہ اتنی گئی گزری تھی کہ ایک ڈاکو کے ساتھ شادی کرے گی؟ آپ کا دماغ ٹھکانے پر ہے یا نہیں؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے لیے اس طرح کی بات کرنے کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ جیسا انسان میری پسند ہو سکتا ہے؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور آپ ایک ڈاکو، کبھی چور اور ڈاکٹر کی جوڑی بنی ہے؟ نہیں بنی تو اب بن جائے گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تو بیلا کا غصے سے برا حال ہونے لگا۔ شٹ اپ، تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہماری شادی ہو سکتی ہے؟ کم سے کم دل تو اوقات دے کر لگاتے۔ وہ بولی نہیں تھی بلکہ چیخی تھی، نہیں تم کو کیا لگا تھا 4 لفظ انگلش کے بول کر مجھے امپریس کر لو گے؟ بیلا اکرم نام ہے میرا، تم جیسے ہزار آئے اور ہزار گئے۔ بالا صاحب آج تک بیلا اکرم نے کسی کو منہ نہیں لگایا، میری زندگی میں جو آئے گا نا وہ میرے جیسا ہوگا، تمہارے جیسا نہیں، اس لیے آج کے بعد یہ بات بھی سوچ سمجھ کر کہنا۔ مجھے لگا تھا یہ معاملہ میں خود حل کر لوں گی، لیکن اب مجھے ایسا نہیں لگتا ہے یہ بات مجھے میرے بھائی تک لے کر جانی ہی پڑے گی، وہی تمہیں تمہاری اور بہتر اوقات بتائیں گے۔ وہ کچھ کہتی فون بند کر چکی تھی جب وہ بات سنتا رہا تھا۔ جمرو جو باہر دروازے پر بیٹھا ہوا تھا تاکہ وہ آرام سے بیلا سے بات کر سکے، اس کے مسلسل چپ رہنے کی وجہ سے اب اٹھ کر اندر آ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا بھابھی نے؟ تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ بالا نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہونٹوں کو مسکراہٹ کی شکل میں ڈال لیا۔ نکاح سے پہلے زبان کاٹنی پڑے گی اس کی، بہت تڑ کر رہی تھی۔ زیادہ باتیں تو مجھے سمجھ نہیں آئیں، لیکن مجھے میری اوقات بتا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی میں ڈاکٹر ہوں اور تم ڈاکو۔ یار جمرو، یہ ڈاکٹر اور ڈاکو میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے باہر میدان کی طرف آنے لگا تھا۔ میں نے تو نرسری میں پڑھا تھا
ڈال سے ڈاکو اور ڈال سے ڈاکٹر، اگر سبق پڑھانے والوں نے ان کو الگ نہیں کیا تو پھر بھلا کیا فرق ہو سکتا ہے دونوں میں؟ جمرو نے ایک لاجک دیا تھا جبکہ بالا نے ہاں میں سر لایا، جیسے اس کے لاجک کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گیا۔ کیا بات ہے جمرو یار، تو بہت ہوشیار ہے، میں تو تجھے ایسے ہی پاگل سمجھتا تھا، آج پتہ چلا تیرا دماغ کتنا زیادہ کام کرتا ہے۔ چل اسی بات پر 2 کپ چائے بنا کے لا، ایک اپنے لیے ایک میرے لیے، تب تک میں سردار سے فون پر بات کر لوں، پوچھ لوں اسے ٹھیک تو ہے نا۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولا تو جمرو نفی میں سر لا کر رہ گیا۔ بالا یار تو سچ مجھ میں اس کی اماں ہی بن گیا ہے، تھوڑی دیر سکون سے دوام کے ساتھ رہنے دینا اس کو۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جس پر بالا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ اماں کہتا ہے مجھے، بچہ ہے میرا، ایک ماں کا فرض ہوتا ہے وہ اپنے بیٹی کی خیر خیریت پوچھے۔ اب اگر اس کی بیوی آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں کا ختم ہو گیا، میں تو بار بار فون کروں گا، آخر میرا بچہ ہے، مجھے فکر ہے اس کی۔ وہ کہتے ہوئے فون لے کر واپس ایک سائڈ پر چلا گیا تھا جبکہ جمرو نفی میں سر ہلاتا کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈاکو جی، ان بچیوں کو کیا بیماری ہے اور ان کے علاج کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی جبکہ بارش کی وجہ سے کچا راستہ اپنانے کی بجائے اس نے مین سڑک پر گاڑی ڈال دی تھی۔ ویسے اس کا قبیلے میں جانے کا راستہ کچی سڑک تھی اور وہ راستہ بہت چھوٹا تھا اور یہ سڑک والا راستہ بے تحاشا لمبا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ وہی راستہ ہی اپناتے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے وہ راستہ کافی بری حالت میں آ جاتا تھا اور بارش کی وجہ سے یہ لمبا راستہ بھی کافی بری حالت میں ہوتا تھا، لیکن یہ ایک پکی روڈ تھی اس لیے اس نے ادھر سے جانا مناسب سمجھا۔ جب اچانک ہم نے سوال کر لیا، میرا سونا مکڑا، اس بیماری میں بہت پیسہ لگتا ہے لیکن یہ غریب لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ آج کل یہ بیماری 6 سے لے کر 15 سال کی بچیوں میں بہت زیادہ کامن ہو رہی ہے، بلکہ آج کل نہیں بہت عرصے سے۔ اس میں جسم سے سارا خون ختم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا اندرونی نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے بہت سارا پیسہ درکار ہوتا ہے۔ اس بیماری میں جسم کی بہت ساری چیزیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، انہیں واپس ایک نئے انداز میں کام کروایا جاتا ہے، اس کے ایک ٹیسٹ میں تقریباً لاکھوں خرچہ ہو جاتا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ ایک دیہڑی دار مزدور اتنی بڑی بیماری کا علاج کیسے کروائے؟ کوئی عام انسان اس بیماری کا علاج نہیں کروا سکتا، تبھی ایسے لوگوں کے لیے ہمیں بنایا گیا تاکہ ہم ان لوگوں کی مدد کر سکیں۔ تم نے اس بچی کو عام حالت میں دیکھا ہے، کبھی اس کی بیماری کی حالت میں اسے دیکھا؟ تب تمہیں پتہ چلے گا وہ لوگ کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان اس تکلیف کو سوچ تک نہیں سکتا جتنی یہ بچیاں تکلیف سہتی ہیں۔ ہر مہینے پاکستان میں اس طرح کے 30 سے 40 کیسز نکلتے ہیں، لیکن اس بیماری کا علاج صرف اس ہسپتال میں، اسی لیے وہ سارے کیسز یہیں پر آتے ہیں اور اس ہسپتال کی انتظامیہ ہمیں اس چیز کے بارے میں بتاتی ہے، جس کے بعد ہم پیسوں کا انتظام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس چیز کا علاج عام لوگ نہیں کر سکتے، ان لوگوں کو یہاں سے دوسرے ملک میں شفٹ کیا جاتا ہے جہاں پر ان کے آپریشن وغیرہ ہوتے ہیں۔ میں نے یہ ذمہ داری لی ہے سجن صحیح، اور میں اپنی ذمہ داری کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ یقین کرو میں یہ کام کسی غلط مقصد کے لیے نہیں کرتا، ان سب چیزوں میں میرا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جس پر دوام نے ہاں میں سر لایا۔ کسی کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا یہ کہاں کا انصاف ہے ڈاکو جی؟ میں مانتی ہوں آپ جو کام کرتے ہیں وہ اچھے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ کام خطرناک ہے، اس میں آپ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جان جا سکتی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتی یہ سب آپ کے لیے کس قدر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ پہلے یہ سب چیزیں بہت عام ہوتی ہوں گی، لیکن اب آپ کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی زندگی نہیں جڑی بلکہ میں بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوں۔ میں خود غرض نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اگر بات آپ پر آئے گی تو میں یہی کہوں گی مجھے سب سے پہلے اپنا شوہر چاہیے صحیح سلامت، باقی مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان بچیوں کی بیماری کا سن کر مجھے افسوس نہیں ہوا یا میرے دل میں ان کی زندگی اور بیماری کے لیے ہمدردی نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے پوری دنیا میں یا آپ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو میں آپ کو چنوں گی، دنیا کو نہیں۔ آپ بے شک اچھا کام کر رہے ہیں، بے شک نئے کام کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کا راستہ غلط ہے۔ اس دنیا میں کم لوگ تو نہیں ہوں گے جو اس طرح ان لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے۔ میں جانتی ہوں پاکستان میں ہزاروں کے حساب سے ادارے ہیں جو عام غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے آتے ہیں، کیا ہم ان کے تھرو بچیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ ضروری ہے کہ آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر ہی گھومیں؟ ڈاکو جی مجھے احساس ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر اس صحیح میں آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے تو میں کیسے برداشت کروں گی؟ تو تم کیا چاہتی ہو میں اپنے فرض سے پیچھے ہٹ جاؤں؟ گاڑی آہستہ آہستہ روڈ پر جا رہی تھی، وہ اس کی ساری باتوں کو سمجھنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کی ایک بات کو سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ تو ہم اس معاملے میں خود غرض ہو کر سوچے گی یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ آج اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر آنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اسے بتا سکے وہ غلط کام ضرور کرتا ہے لیکن کسی کے غلط مقصد کے لیے نہیں۔ لیکن دوام کی سوچ الگ تھی، بہت الگ تھی۔ وہ پہلے اپنے بارے میں سوچ رہی تھی، اگر اس طرح کے ادارے آگے آتے یا پھر اس طرح کے لوگوں کے پیسے آرام راستوں پر نہ جا رہے ہوتے تو یقین مانو میں سب سے پہلے ان لوگوں سے رابطہ کرتا۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں کے حساب سے ڈونیشن کی جاتی ہے، کروڑوں کے حساب سے یتیموں اور غریبوں پر پیسہ لوٹایا جاتا ہے، لیکن وہ پیسہ غریبوں اور یتیموں تک
پہنچتا ہے یا نہیں یہ کوئی نہیں جانتا. یہ جو بڑے بڑے NGOs ہیں یہاں پر غریب لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، لیکن یہ بات بھی اگنور نہیں کی جا سکتی کہ ہمارا سارا سسٹم ہی کرپٹ ہے. یقین جانو اگر تم انہیں اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر دو گی تو یہ صرف 1 روپیہ ان غریبوں پر خرچ کریں گے، باقی پیسے یہ اپنی جیب میں ڈالیں گے اور ان غریبوں پر خرچ ہوا وہ 1 روپیہ نیوز چینل میں ہیڈ لائنز کے طور پر چلایا جائے گا. بے شک وہ پیسہ ان کے لیے کسی طرح مددگار ثابت نہ ہو، لیکن جگہ جگہ ان کے انٹرویوز لیے جائیں گے، انہیں دنیا کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. اس بات کو میں مانتا ہوں کہ ہمارے ملک میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو دل سے ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کی دی رقم اقدار تک پہنچی ہے یا نہیں ہے. یہاں ادارے پر 10 طرح کے افسران ہیں. پہلی رقم ایک آدمی تک جائے گی تو وہ ادھیکار کی دوسری تک پہنچائے گا، دوسرا ادھیکار کے تیسری تک پہنچائے گا، تیسرا ادھیکار کی چوتھی تک پہنچائے گا. جب تک وہ رقم اقدار تک پہنچے گی تب تک یا تو اقدار مر چکا ہوگا، اور اگر زندہ ہوا تو وہ رقم اس کے کسی کام کی نہیں ہوگی. وہ اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے اسے سن رہی تھی. سمجھ رہی تھی یا نہیں وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہتی تھی. اتنا وہ اندازہ لگا چکا تھا. سجن سائی، مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس معاملے میں میری طاقت بن جاؤ گی تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوگا. کوئی گولی مجھے چھو کر نہیں گزرے گی. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے موت آئے گی تو تمہاری جدائی سے آئے گی، کسی کے گولی سے نہیں. کیا تم مجھے وعدہ نہیں کر سکتی کہ تم میرے ہر قدم پر میرا ساتھ نبھاؤ گی؟ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا. وہ جانتا تھا وہ ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے سوائے اس کے، لیکن ان کا بھی تو کوئی نہیں تھا جن کا وہ سہارا بننے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گی، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ اب کوئی گولی آپ کو چھو کر نہیں گزرے گی. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اب کبھی آپ پر اس طرح کا کوئی بھی حملہ ہوا تو آپ اسی دن یہ سب کچھ چھوڑ دیں گے. اگر اب آپ کے جسم پر کوئی بھی زخم آیا تو میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گی. وہ جیسے ہار مانتے ہوئے بولی تو سردار نرمی سے مسکراتا گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے تھام کر اپنے سینے سے لگا گیا تھا. میرا معصوم سائیں، سچ میں بہت معصوم ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب تمہارے سردار کو کوئی گولی چھو کر نہیں گزرے گی، کوئی زخم نہیں ہوگا. جیسے تمہارا ڈاکو جائے گا ویسے ہی لوٹ کر آئے گا. اب میں پہلے سے زیادہ اپنا خیال رکھوں گا کیونکہ میرا بولا سائیں میرا منتظر ہوگا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں خود کو کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہاری خاطر. وہ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتے ہوئے سے اپنے ساتھ لگا گیا تھا، جبکہ بارش کی شدت اور تیز ہو گئی تھی. یہ بارش کے آج رکنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. وہ گاڑی کے شیشے پر چڑھاتے ہوئے سوال کرنے لگا تو دعا میں کندھے اچکائے تھے. رات کے 7 بج رہے ہیں، لیکن ایسی اندھیری جا چکی تھی جیسے رات 12 بجے سے ٹائم اوپر جا چکا ہو. مجھے نہیں لگتا آج اس بارش کی رکنے کے چانسز ہیں، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ سردار کو بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا. اور اتنی تیز بارش میں گاڑی چلانا بھی کافی مشکل لگ رہا تھا، اس لیے گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے وہ وہیں پر رک کر بارش ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے. بارش کو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی ڈاکو جی، نوام نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا. سڑک پر پانی جمع ہو چکا تھا اور تیز بوندیں مسلسل چیزوں سے ٹکرا رہی تھی. کوئی بات نہیں، ہمیں کیا جلدی ہے سجن سائی، یہ بھی تو قدرت کا عظیم منظر ہے، دیکھو تو ہر بوند کیسے رقص کر رہی ہے. سردار نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا. نوام نے ایک گہری سانس لی. بارش کی مٹیالی خوشبو گاڑی میں بھر گئی تھی. اچانک اس نے دروازے کا لاک کھول دیا. کیا کر رہی ہو میرا سونا مکڑا؟ سردار نے حیرت سے پوچھا. میرا دل کر رہا ہے اس بارش میں بھیگنے کو ڈاکو جی، آپ چلیں گے میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں میں ایک معصوم سی فرمائش تھی، اور اس کی کوئی خواہش پوری نہ کرے ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا. اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی. تم کہو اور میں نہ چلوں؟ چلو سجن سائی، اس خوبصورت سی بارش کو تمہاری موجودگی میں مزید خوبصورت بنا دیتے ہیں. وہ دونوں گاڑی سے اتر گئے. تیز بارش نے فوراً انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا. نوام نے اپنے بازو پھیلائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بارش کی بوندوں کو اپنے چہرے پر محسوس کیا. اس کی ہنسی بارش کے شور میں گھل مل گئی. کتنا اچھا لگ رہا ہے ڈاکو جی، آپ کبھی نہ آئے ہیں اس طرح بارش میں؟ وہ چہکی. سردار اسے دیکھتا رہا. اس کے بھیگے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے. اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خوشی تھی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ بے اختیار اس کی طرف کھینچا چلا آیا. نہیں جان بوجھ کر تو کبھی نہیں نہایا، لیکن کبھی کبھی اتفاق سے اگر بھیگ جاؤں تو کبھی برا نہیں منایا. وہ مسکرا کر اسے اپنی باہوں میں لیتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا، بارش کی پرواہ کیے بغیر. اس نے اسے اپنی باہوں میں گھمایا. نوام کی ہنسی اور تیز ہوگی. وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے، جیسے اس وقت دونوں میں صرف وہی دو ہوں. میں کبھی بھی نہیں نہائی. جب بھی بارش ہوتی تھی اتنے سارے کام نکل آتے تھے. وہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ خوب ساری مستیاں مذاق کرتی. انہیں کبھی میری کمی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی. یہ شاید وہ مجھے نوٹ ہی نہیں کرتی. میرا بھی کوئی دل کرتا تھا بارش میں بھیگنے کا. وہ ایک دفعہ پھر سے اپنی محرومیاں بتانے لگی تو سردار نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا. تمہارا جو دل چاہے وہ تم کرو سجن سائی. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کسی چیز کے لیے منع نہیں کر سکتی. تم آزاد ہو، تمہیں کوئی کسی کام کے لیے نہیں روکے گا. تم سردار کی جان ہو، میری سانس ہو، میری زندگی، میرا سب کچھ. اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اس کے چہرے کے نقش پر باری باری اپنے لب رکھنے لگا.
بارش کی ہر بوند اس کے جسم سے ٹکرا کر ایک سنسنی پیدا کر رہی تھی۔ سردار نے دوام کا ہاتھ پکڑا اور اسے سڑک کنارے لے آیا جہاں پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ مار ڈالے اس بھیگی سڑک پر چل لگے، جبکہ وہ اپنے سر سے کپڑا کھول چکا تھا۔ اس کا چہرہ اس کے سامنے آ چکا تھا، جبکہ بال پوری طرح سے بھیگ گئے تھے۔ ڈاکو جی، آپ کے بال کتنے پیارے ہیں، آج تو آپ بالکل کسی فلمی ہیرو جیسے لگ رہے ہیں، دوام نے شرارت سے کہا۔ سردار نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت جھلک رہی تھی، وہ اس ہیرو کی طرح جو اس دن تم ٹی وی میں دیکھ رہی تھی۔ وہ گھور کر بولا تو دوام کھلکھلا کر ہنسی نفی میں سر لاگے۔ جل کوکڑی بنے رہیے گا، میں نے آپ کی تعریف کی، آپ کو میری تعریف کرنی چاہیے تھی۔ وہ جیسے اسے اصول بتا رہی تھی، جس پر سردار نے ہلکا سا سر ہلایا۔ تم میری جان کسی پری سے کم نہیں لگ رہی، یہ بارش تمہارے حسن کو اور بھی نکھار رہی ہے، لیکن مجھے وہ ہیرو پسند نہیں جس کے جیسا میں لگ رہا ہوں، سردار منہ بنا کر بولا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ نہیں، آپ اس ہیرو جیسے نہیں لگ رہے، آپ میرے ہیرو جیسے لگ رہے ہیں۔ وہ اس کے قمیض کے بٹن کو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچنے لگی تو سردار جیسے دھاگے سے لپٹ کر اس کے قریب آ گیا۔ سردار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھیں، ان کے درمیان سانس اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے اپنی تعریف میں نے زبردستی لی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تو سردار بھی اس کی کھلکھلاہٹ کا خوب ساتھ دیتا، اس کے گالوں پر اپنی داڑھی رگڑ رہا تھا۔ قبیلے میں چلو، اپنے کمرے میں کھول کر تمہاری تعریف کروں گا، تمہیں زبردستی تعریف کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میری سانس سانس تمہارے گن گائے گی۔ سردار نے دھیرے دھیرے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بھیگے ہوئے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ بارش کی طرح ہی بے ساختہ اور پرجوش تھا، ان کے جسم ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور بارش کا شور ان کے دھڑکتے دلوں کی آواز میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد جب بارش کی شدت کچھ کم ہوئی تو وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل محبت اور خوشی سے لبریز تھے۔ دوام نے اپنا سر سردار کے کندھے پر رکھا اور وہ خاموشی سے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ بارش اب بھی جاری تھی، لیکن اب اس کی آواز میں ایک سکون تھا، جیسے وہ ابھی ان کی محبت کی گواہ ہو۔ بارش کی شدت میں کچھ کمی آ چکی تھی، لیکن بوندیں ابھی مسلسل گر رہی تھیں۔ سردار کی جیپ اب کچے پتھریلے راستوں پر ہچکولے کھا رہی تھی، جو بارش کی وجہ سے مزید پھسلن زدہ ہو گئے تھے۔ دوام سردار کے پہلو میں بیٹھی بھیگی ہوئی کھڑکی سے باہر دھندلے منظر دیکھ رہی تھی۔ گاؤں کی طرف کا راستہ ہمیشہ سے دشوار گزار تھا، لیکن آج بارش نے اسے ایک نئی سطح پر پہنچا دیا تھا۔ ڈاکو جی، یہ راستہ تو اور بھی خطرناک ہو گیا بارش میں، دوام نے قدرے پریشانی سے کہا۔ سردار نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کیا، دوسرے ہاتھ سے دوام کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ فکر نہ کرو میری سجن سائی، میں ہوں نا، یہ راستے میرے لیے نئے نہیں ہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اچانک دائیں جانب سے ایک تیز روشنی ان کی طرف بڑھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتے، ایک گولی جیپ کے پچھلے شیشے سے ٹکرائی اور اسے چکنا چور کر گئی۔ نیچے جھکو دوام، سردار نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے دوام کو اپنی طرف کھینچا اور اسے سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ اسی لمحے بائیں جانب سے بھی ایک گاڑی نمودار ہوئی اور اس پر گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ یہ کون لوگ ہیں ڈاکو جی؟ دوام کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ پتہ نہیں، یہ پولیس والے نہیں لگتے، یہ کوئی اور ڈاکوؤں کا گروہ ہے، سردار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے جیپ کی رفتار بڑھا دی اور گاڑی پتھریلے راستوں پر پھسلتی ہوئی آگے بڑھی۔ پہاڑی علاقہ تھا، ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف اونچے پتھروں کی دیواریں۔ بارش کی وجہ سے پتھروں پر پھسلن بڑھ گئی تھی اور ٹائر بار بار پھسل رہے تھے۔ سامنے سے ایک اور گاڑی نمودار ہوئی، جس میں سے کچھ مسلح افراد ان کی طرف گولیاں برسا رہے تھے۔ سردار نے تیزی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور جیپ کو ایک تنگ موڑ پر لے گیا، جہاں سے گولیاں چلانے والوں کو نشانہ بنانا مشکل تھا۔ ڈاکو جی، دھیان سے، دوام نے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ جیپ ایک بڑے پتھر سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ سردار نے ایک ہاتھ سے جیپ کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی بندوق نکالی۔ اندھیرا اور بارش ہونے کے باوجود اس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے ایک گولی چلائی اور سامنے والی گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا۔ گاڑی لڑکھڑائی اور کھائی کی طرف جانے لگی۔ دوام کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سردار بڑبڑایا۔ اس کی ساری توجہ دوام پر تھی، اسے کسی بھی صورت میں محفوظ رکھنا تھا۔ پیچھے سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ گھوڑوں پر سوار ان کا پیچھا کر رہا تھا، ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں اور وہ مسلسل فائرنگ کر رہے تھے۔ گولیاں جیپ کے ارد گرد سے گزر رہی تھیں، کچھ جیپ کی باڈی پر لگ رہی تھیں اور دھات کی تیز آواز پیدا کر رہی تھیں۔ دوام مل کر نیچے رہو، سر مت اٹھانا، سردار نے اسے مزید نیچے دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس نے جیپ کو ایک اور تنگ موڑ پر موڑا، جہاں راستہ کیچڑ سے بھرا ہوا تھا۔ جیپ پھسلتے ہوئے آگے بڑھی، لیکن سردار نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس نے ایک اور گولی چلائی، اس پر گھوڑے پر سوار ایک ڈاکو نشانہ بنا اور وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا۔ اس کے ساتھیوں نے غصے میں آ کر فائرنگ تیز کر دی۔ یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے ڈاکو جی، دوام نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا سجن سائی، جب تک سردار زندہ ہے تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ سردار جیسے جنونی ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو صرف اپنی محبت کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک گولی جیپ کے دروازے سے ٹکرائی اور اس کا ایک حصہ اندر کی طرف دھانس گیا۔ سردار نے تیزی سے دوام کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے جسم سے ڈھانپ لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکو جی، آپ اپنا خیال رکھیں۔
سردار نے دوبارہ بندوق اٹھائی اور پیچھے سے آنے والی گاڑی پر فائر کیا۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا، اس نے ڈرائیور کو نشانہ بنایا۔ گاڑی بے قابو ہو کر سڑک کے نیچے اترتی ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ لیکن یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مزید گھوڑے اور گاڑیاں ان کا پیچھا کر رہی تھیں۔ پہاڑی رستہ مزید تنگ ہوتا جا رہا تھا اور بارش کی وجہ سے پھسلن بڑھتی جا رہی تھی۔ سردار نے جیپ کو ایک پتھریلے رستے پر چڑھایا جہاں سے گزرنا تقریباً ناممکن تھا۔ جیپ لڑکھڑائی، ایک لمحے کے لیے لگا وہ کھائی میں گر جائے گی، لیکن سردار نے پوری مہارت سے اسے سنبھال لیا۔ اوپر سے پتھر گرنے کی آوازیں آنے لگیں، ڈاکوؤں نے اوپر سے بھی ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سردار نے تیزی سے جیپ کو ایک غارنما جگہ کی طرف موڑا جو انہیں عارضی پناہ دے سکتی تھی۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، گولیاں ان کے پیچھے سے گزر گئیں۔ جیپ غار کے اندر رکی۔ سردار نے جلدی سے دوام کو اپنی باہوں میں لیا اور اسے مزید اندر کی طرف لے گیا۔ بارش کی بوندیں اب بھی غار کے دہانے پر گر رہی تھیں، لیکن اندر وہ قدرے محفوظ تھے۔ ہم محفوظ ہیں ڈاکو جی، دوام نے سردار کے سینے سے لگ کر پوچھا۔ ابھی نہیں، لیکن ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ سردار نے اپنی بندوق دوبارہ لوڈ کی اور غار کے دہانے کی طرف دیکھا۔ باہر بارش اور اندھیرے میں ڈاکوؤں کی شکلیں دھندلی نظر آ رہی تھیں، ان کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، وہ انہیں تلاش کر رہے تھے۔ سردار نے ایک گہری سانس لی، اس کی ساری توجہ دوام پر تھی، اسے کسی بھی قیمت پر بچانا تھا۔ وہ گاڑی کو فل سپیڈ میں آگے بڑھا رہا تھا جب اچانک ایک بار پھر سے گولیوں کی بچھاڑ ہوگی۔ پہلی گولی جیپ کے پچھلے شیشے سے ٹکرائی اور اسے چکنا چور کر دیا۔ دوسری گولی سامنے والے شیشے پر لگی جس سے اس میں ایک بڑا سا سوراخ ہو گیا۔ نیچے جھکا دوام۔ سردار نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے دوام کو اپنی طرف کھینچا اور اسے ایک بار پھر سے سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ اس لمحے بائیں جانب سے بھی ایک گاڑی نمودار ہوئی اور اس پر گولیوں کی بچھاڑ شروع ہو گئی۔ گولیاں جیپ کے انجن پر لگنے لگیں، ایک زوردار آواز کے ساتھ دھواں اٹھا اور جیپ ہچکولے کھا کر رک گئی۔ انجن نے آخری ہچکی لی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ جیپ کیوں رک گئی ڈاکو جی؟ دوام کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ شٹ، سردار نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سامنے سے آنے والی گاڑی سے مزید مسلح افراد اترے اور ان کی طرف بڑھنے لگے۔ پیچھے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ گھوڑوں پر سوار ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ گولیاں اب بھی جیپ پر برس رہی تھیں۔ دانت سے دانت ٹکرانے کی تیز آوازیں خوفناک ماحول کو مزید پرتشدد بنا رہی تھیں۔ دوام، چلو جلدی کرو، میرے ساتھ آؤ۔ سردار نے تیزی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور دوام کو کھینچ کر باہر نکالا۔ بارش کی ٹھنڈی بوندیں ان کے چہرے پر پڑی، لیکن اس وقت انہیں صرف جان بچانے کی فکر تھی۔ سردار نے دوام کا ہاتھ پکڑا اور اسے تیزی سے سڑک کے کنارے ایک بڑے ڈھلوان پتھر کی طرف لے گیا۔ یہاں چھپی رہو جان سائی، سر بالکل مت اٹھانا، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ اس نے دوام کو پتھر کے پیچھے دھکیلا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی، وہ اسے اس مصیبت سے نکالنا چاہتا تھا اور بس۔ اس کے لیے یہ دوام سے زیادہ اہم اور کچھ نہیں تھا۔ سردار نے اپنی بندوق نکالی، میگزین پھر سے لوڈ کی۔ گولیوں کی ٹھنڈی دھات اس کی ہتھیلی میں محسوس ہوئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دوام کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے پتھر کی اور سے باہر نکلا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، لیکن اس کی نظریں سیدھی اندھیرے میں چھپے دشمنوں پر تھیں۔ کون ہو تم لوگ؟ سردار کی گرجدار آواز بارش کے شور میں گونجی۔ جواب میں گولیوں کی ایک اور بچھاڑ ہوئی، لیکن سردار بجلی کی تیزی سے ایک اور بڑے پتھر کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے اندھیرے میں ہی نشانہ باندھا اور فائر کیا۔ ایک چیخ بلند ہوئی اور سامنے سے ایک شخص لڑکھڑا کر گرا۔ سردار تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اس کا بازو پکڑا اور اس کے ہاتھ سے بندوق چھین لی۔ بتاؤ کون ہو تم لوگ؟ کس کے کہنے پر آئے ہو؟ سردار نے اس کی گردن پر بندوق رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ شخص درد سے کرا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بتا پاتا ایک اور گولی اندھیرے سے آئی اور سیدھی اس کے سر میں پیوست ہوگی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ مسلسل وادی میں گولیوں کی آواز گونجنے کی وجہ سے دوام بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ ہر گولی کی آواز اس کے دل میں دھنس رہی تھی۔ جب اچانک اسے کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی اور پھر ایک گولی کی آواز، اندھیرے میں تیز بارش میں اس طرح کی چیخ سن کر وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ اس کے ڈاکو جی کو کچھ ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر وہ وہیں پتھر کے پیچھے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ سردار نے غصے سے دانت پیستے یہ لوگ اپنے ساتھی کو بھی نہیں چھوڑے تھے تاکہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اس نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ اندھیرے میں بھی ہر گولی اپنے ہدف کو لگ رہی تھی۔ ایک ایک کر کے ڈاکو گرنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سردار سے جیتنا ممکن ہے۔ ان کے باقی ساتھیوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ نہیں چاہتے کہ سردار انہیں پہچان لے یا انہیں زندہ پکڑ کر ان سے معلومات حاصل کرے۔ بھاگو، ڈاکو وحشی ہو گیا ہے، یہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ ایک آواز سنائی دی اور باقی ڈاکو تیزی سے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ سردار نے اطمینان کا سانس لیا، خطرہ ٹل چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی بندوق زمین پر رکھی اور دوام کی طرف بھاگا۔ دوام، میری جان، تم ٹھیک ہو؟ وہ پتھر کے پیچھے پہنچا اور اسے بے ہوش دیکھ کر اس کا دل سینے میں دھک سے رہ گیا۔ سنجن سائی، آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کا جسم ٹٹولنے لگا تھا، کہیں کوئی گولی یا کوئی زہریلا اثر، لیکن ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔
اس نے دوام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا. بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر گر رہی تھی، لیکن سردار کو صرف دوام کی بے ہوشی نظر آ رہی تھی. اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، سانسیں مدھم تھی. اسے لگا جیسے اس کی اپنی سانسیں بھی رک گئیں. یہ منظر اس کے لیے ہر خطرے سے زیادہ خطرناک تھا. اس کے لیے دوام ہی سب کچھ تھی. اگر اسے کچھ ہو جاتا تو سردار دوسری سانس نہیں لے پاتا. اس کے دیوانہ پن، اس کی محبت، اس کی ساری دنیا دوام میں سمائی تھی. میری سجن سائی آنکھیں کھولو، تمہیں کچھ نہیں ہوا، میں تمہارے ساتھ. اس نے اسے لایا، اس کے گالوں پر تپ تپایا، لیکن دوام بے حس و حرکت تھی. سردار نے اپنی باہوں میں اٹھایا. اس کا جسم بارش میں بھیگ کر ٹھنڈا ہو چکا تھا، لیکن سردار کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی. اس نے دوام کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگایا اور تیزی سے قبیلے کی طرف چل پڑا. بارش اب بھی ہلکی ہلکی جاری تھی اور سردار کی آنکھوں میں آنسو بارش کی پانی کی طرح بہہ رہے تھے. حال میں پہنچا لیا جہاں اس کے لیے اپنی جان دینی پڑی. بارش ابھی ہلکی ہلکی جاری تھی جب سردار دوام کو اپنی باہوں میں اٹھائے قبیلے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا. اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا. ہاتھ قدم پر اسے دوام کی بے ہوشی اور اس کے ٹھنڈے جسم کا احساس ہو رہا تھا. قبیلے کے داخلی دروازے پر بالا اور جمرو بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے تھے. ان کے چہرے پر پریشانی صاف عیاں تھی. جیسے انہوں نے سردار کو دوام کو اٹھائے دیکھا، وہ دونوں تیزی سے اس کی طرف لگ گئے. سردار کیا ہوا؟ دوام کو کیا ہوا؟ بالا کی آواز میں خوف تھا. حملہ ہوا ہے، سردار نے ہانپتے ہوئے جواب دیا. اس کی نظریں دوام کے چہرے پر جمی تھی. یہ پولیس والے نہیں تھے، کوئی ہے جو ہماری طرح ہی کسی گروہ کا مالک ہے. شاید ہم سے زیادہ اپنی دہشت پھیلانا چاہتا ہے، اس لیے مجھ پر حملہ کیا. ان کا مقصد مجھے جان سے مارنا تھا اور کچھ بھی نہیں. وہ دوام کو لے کر اوپر کی طرف اپنے کمرے کی جانب بڑھتا جا رہا تھا. بالا اور جمرو اس کے پیچھے تھے. اس طرح کا کوئی گروہ ہے ہم نے تو سنا تک نہیں، جمرو نے پریشانی سے سردار کو بتایا. سنا نہیں، لیکن اس طرح کا گروہ ہے اور ان لوگوں کا مقصد مجھے مارنا ہے. شاید وہ اپنی دہشت پھیلانا چاہتے ہیں. سردار نے جمرو کی طرف موڑ کر دیکھا. کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ، دوام کو ہوش نہیں آ رہا. جمرو فوراً وہیں سے پلٹ گیا جیسے اسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا ہو. بالا نے سردار کمرے کا دروازہ کھولا اور تیزی سے دوام کے لیے تکیہ رکھا. سردار نے دوام کو احتیاط سے بستر پر لٹایا. اس کا چہرہ اب بھی زرد تھا اور وہ خوف سے اب بھی کانپ رہی تھی. اس کا پورا جسم بخار کی شدت سے کپ کپا رہا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی. سردار نے بے قراری سے اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا. اس کے لبوں پر دوام کا نام تھا. اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو. جمرو نہ جانے کہاں سے ڈاکٹر کو پکڑ کر لایا تھا، لیکن تقریباً 20 منٹ کے بعد ہی اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی ڈاکٹر موجود تھی جو فوراً اس کا چیک اپ کرنے لگی. آپ یہاں سے باہر چل جائیں، مجھے ان کا ٹھیک سے چیک اپ کرنے دیجیے، ڈاکٹر نے ان لوگوں سے کہا. جبکہ سردار تو جانے کو تیار نہیں تھا، لیکن بالا اسے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے گیا. ڈاکٹر تھوڑی دیر اندر اسے چیک کرتی رہی، پھر باہر آ کر بتانے لگی. اس کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ تھی. وہ بہت زیادہ ڈر گئی ہیں، بہت زیادہ گھبرا گئی ہیں، اور ایسی حالت میں ان کا ڈرنا گھبرانا ٹھیک نہیں ہے. بچے کی صحت پر برا اثر پڑ سکتا ہے. پریگنینسی کے شروع کے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جتنا ہو سکے انہیں ڈر سے دور رکھیں اور خدا کے لیے انہیں نہ تو ٹینشن دیں اور نہ ہی ڈرائیں. ان کی حالت دیکھیں، وہ نیند میں بھی کانپ رہی ہیں. میں جانتی ہوں آپ لوگ ڈکیت ہیں، لیکن پھر بھی اب باپ بننے والے ہیں. آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا، بلکہ زیادہ خیال رکھنا ہوگا. کسی بھی طرح کی سختی ان کے اور ان کے بچے کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ڈاکٹر کی آواز میں نرمی اور تاکید دونوں تھی. ان کے کھانے پینے اور ڈائٹ کا خاص خیال رکھا کریں اور ان کا پراپر چیک اپ کروائیں. ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ سردار بے یقینی سے سن رہا تھا. وہ باپ بننے والا تھا، اس بات کی تو اسے خبر تک نہیں تھی، اور وہ یقین سے کہہ سکتا تھا کہ دوام بھی اس بارے میں ہرگز کچھ بھی نہیں جانتی تھی، ورنہ وہ اسے کوئی نہ کوئی اشارہ تو ضرور دیتی. اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی. خوف اور پریشانی کی جگہ ایک دم سے ناقابل یقین خوشی اور محبت نے لے لی. اس کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی. یہ ایک ایسا معجزہ تھا. ابھی شروع کے دنوں کی پریگنینسی ہے یہ، اس لیے احتیاط زیادہ سے زیادہ کیجیے. کسی طرح کی بے احتیاطی آپ کا بڑا نقصان کر سکتی ہے. یہ دوائیاں اور چیک اپ میں نے لکھ دیا. اب بالکل بھی دیر مت کیجیے، کل ہی ان کا چیک اپ کروائیے گا. ڈاکٹر سے ایک پرچی دیتے ہوئے بولی، جو اس نے فوراً تھام لی تھی. جبکہ بالا اور جمرو کی تو مسکان ہی نہیں چھپ رہی تھی. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سردار باپ بننے والا ہے، ان کے قبیلے میں بچہ آنے والا ہے، وہ بھی سردار کا بچہ. نہ تو ان لوگوں نے ایسا سوچا تھا اور نہ ہی ان کی سوچ ابھی تک اس طرف گئی تھی. تبھی تو یہ بات انہیں بہت زیادہ خوشی دے رہی تھی. یہ ان کے لیے کسی سرپرائز سے کم نہیں تھا. جمرو تو ڈاکٹر کو پوری عزت کے ساتھ واپس چھوڑ کر آیا تھا. سردار کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی. اس کے دل میں دوام اور اپنے آنے والے بچے کے لیے بے پناہ محبت اور حفاظت کا جذبہ جاگ اٹھا تھا. اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف ان دونوں کی حفاظت تھا. دوام کی آنکھیں کھلی تو ہر طرف گولیاں چلنے کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھیں.
اس نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ میں دیکھا، اسے لگا جیسے اس کے ہاتھ خون سے لت پاتے ہیں اور سردار کو گولی لگی ہے۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور سانسیں بے ترتیب تھی، اس کی نظریں دیوانہ وار سردار کو تلاش کر رہی تھی۔ سجن سائی میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ سردار اس کے قریب ہی بیٹھا تھا، اس نے فوراً دوام کو پریشان دے کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ دوام نے اسے اپنے سامنے بیٹھا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی سانسیں تھم گئیں۔ وہ اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لا کر بری طرح سے رونے لگی۔ اس کے آنسو سردار کے کپڑوں پر گر رہے تھے، اس کا جسم اب بھی خوف سے کانپ رہا تھا۔ دوام کے بھیگے کپڑے وہ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ ٹھنڈ اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ سردار نے اسے اپنے قریب کیا، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا، دیکھو تمہارے سامنے ہو، تم بھی بالکل ٹھیک ہو، ہمارا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے دوام کو اپنے سار میں لیتے ہوئے اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ بچے والی بات سن کر دوام حیران رہ گئی، اس کے تمام گمان میں بھی نہیں تھا وہ پریگننٹ ہے۔ اس نے حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور سردار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں یقین نہیں تھی، اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ سردار نے مسکراتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں بھال لیا۔ ہاں میری جان، یہ سچ ہے، تم ماں بننے والی ہو اور میں بابا، ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، ہم بہت جلد ایک پیارے سے بچے کے والدین بن جائیں گے۔ سردار کی آواز میں بے پناہ محبت اور خوشی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈاکٹر ہمیں چیک کرنے آئی تھی نا، وہ بتا رہی تھی کہ اب ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، مجھے تمہارا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، اور کل ہم دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، بلکہ ہم ڈاکٹر کو یہاں بلا لیں گے جو تمہارا پراپر چیک اپ کرے گی۔ تمہیں پراپر ریسٹ کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کچھ ٹیسٹ اور دوائیاں لے کر نہیں ہیں جو ہم کل سے شروع کر دیں گے۔ میں تمہارا بہت خیال رکھوں گا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، اور دیکھو مجھے بھی کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ صرف ایک ناکام حملہ تھا اور کچھ بھی نہیں۔ کل تک ساری معلومات مل جائے گی، وہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور ہم پر حملہ کیوں کر رہے ہیں۔ فکر مت کرو، ایسا دوبارہ نہیں ہوگا، وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ لیکن حملے کو یاد کرتے ہوئے دوام ایک بار پھر پریشان ہو گئی، اس کی نظریں سردار کے چہرے پر جم گئی۔ لیکن ڈاکٹر جی، آپ تو کہہ رہے تھے آپ کی اس طرح سے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرے تو وہ لوگ کون تھے اور وہ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز میں اب بھی خوف کی جھلک تھی۔ بزدل تھے وہ لوگ اور بزدلانہ ہی حملہ کیا تھا ان لوگوں نے۔ تم فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم بھی بالکل ٹھیک ہو، سردار اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نرمی تھی، لیکن دوام نفی میں سر لاتی عجیب سے انداز میں اسے جھانکنے لگی، کبھی اس کے گریبان کو، کبھی اس کے کندھے کو۔ وہ عجیب سے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی زخم تلاش کر رہی ہو، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف اور تشویش تھی۔ میں نے کہا نا میں بالکل ٹھیک ہوں سجن سائی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سردار نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ وہ صرف بزدل لوگ تھے اور انہوں نے بزدلوں کی طرح ہی حملہ کیا، لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ باقی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کل صبح ہونے سے پہلے ہی ہم ان کے بارے میں پتہ لگوا لیں گے۔ اس کی آواز میں پختگی تھی۔ دوام نے اس کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ اسی لیے میں آپ کو منع کرتی ہوں یہ کام کرنے سے، اسی لیے میں آپ کو کہتی ہوں کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ نے مجھے گاڑی میں وعدہ کیا تھا کہ اب آپ کو اگر اس کام کی وجہ سے کوئی بھی نقصان پہنچا تو آپ یہ کام چھوڑ دیں گے۔ چھوڑ دیجئے ڈاکو جی، چھوڑ دیجئے، اس کام میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، ہم نہیں کر سکتے کسی کی مدد، ہماری اپنی بھی ایک زندگی ہے، ہماری بھی دنیا ہے، اگر انسان کی اپنی جان چلی جائے تو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کرے گا؟ اس کی آواز میں التجا تھی۔ اس نے سردار کے سینے پر سر رکھ دیا، اس کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ لوگ آپ کو جان سے مارنے کے لیے آئے تھے، یہ لوگ آپ کو جان سے مارنے کے لیے آئے تھے، اگر آپ کے پاس پستول نہ ہوتی یا ہمارے پاس گاڑی نہ ہوتی تو یقین کریں ہم لوگ مر چکے ہوتے۔ دوام کی آواز میں خوف اور غصہ دونوں تھا۔ وہ اچانک سر اٹھا کر سردار کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں اپنی اور اپنے آنے والے بچے کی زندگی کی فکر صاف جھلک رہی تھی۔ چھوڑ دیجیے یہ سب کچھ، وہ لوگ آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کی بیوی بچہ سب ختم ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا ہمیں، کچھ بھی نہیں، اور آج بھی کچھ نہیں ہوا، دیکھو کوئی ایک زخم بھی نہیں آیا، کوئی گولی نہیں لگی تمہارے شوہر کو، بالکل ٹھیک ہوں میں، اور میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اگر اس کام میں مجھ پر کوئی گولی چلی یا پھر میں زخمی ہوا تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا، میں بالکل ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، تو یعنی کہ میں اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں۔ سردار سے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، مطلب کہ آپ یہ چاہتے ہیں یہ کام چھوڑنے کے لیے میں آپ کے زخموں کا انتظار کروں؟ دوام چلائی تھی، اس کی آواز میں تکلیف اور غصہ دونوں تھے۔ ہاں میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ کام چھڑوانے کے لیے تم میرے جسم پر بننے والے کسی زخم کا انتظار کرو، کیونکہ جب تک یہ ثابت نہیں ہوتا یہ کام میرے لیے خطرناک ہے تب تک میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ سردار کی آواز میں ایک عجیب سی ضد تھی۔ باقی اب بحث مت کرو، میں بہت خوش ہوں
اور مجھے میری خوشی کو پوری طرح سے جینے دو۔ وہ اسے تھام کر واپس اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کا درد سمجھ رہا تھا، اس کے ڈر کو محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کے ڈر کی وجہ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنے والا تھا جو اس کے اصولوں کے خلاف۔ وہ جانتا تھا وہ جذباتی ہو رہی ہے، لیکن اس کی جذباتی کیفیت کو وہ خود پر حاوی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظروں میں ایک پختہ عزم تھا جو تمام کی التجا کے باوجود ڈگمگا نہیں رہا تھا۔ پورے قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ سردار باپ بننے والا ہے۔ ہر کوئی خوشیاں منا رہا تھا۔ یہ ان کے لیے کوئی چھوٹی سی بات نہ تھی، یہ ان کے سردار کی نسل کی خوشی تھی، شاید اگلی نسل کے سردار کی خوشی۔ ہر کوئی خوش تھا۔ جب دوم کو تو خبر ہی نہیں تھی کہ نیچے قبیلے میں کیا ہو رہا ہے۔ اسے آرام کی ٹیبلٹ دے کر وہ اسے سلا کر نیچے گیا تھا۔ اس کی تو آنکھیں کافی دیر سے کھلی تھی۔ وہ جاگی تو کافی دیر تک چھت کو ہی گھورتی رہی۔ کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ کل رات کا دھندلا سا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، زیادہ تر کئی ذہن کے پردوں میں چھپ گیا تھا۔ وہ نیچے آئی، سب کو ایک ساتھ بیٹھے دیکھا، سب ہنسی مذاق میں مصروف تھے، یہاں تک کہ مٹھائی کا سلسلہ بھی چل رہا تھا۔ اس کے آتے ہی بالا بھاگ کر اس کے لیے کرسی لے کر آیا اور اس پر آرام دہ گدا بچھایا تھا۔ اور دوم بیٹھو، آرام سے بیٹھو، اب سے تم یہاں نیچے صرف آرام کرنے کے لیے ہوگی۔ خبردار جو کسی کام کو ہاتھ لگایا، تمہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، تمہیں جو بھی چاہیے ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں لا کر دیں گے، بلکہ تمہیں بستر سے اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم یہاں پر بھی مت بیٹھو، تم اوپر جاؤ، میں وہیں پر بیٹھو، یہاں تو اتنی زیادہ گرمی ہے، تمہارا یہاں نیچے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر میں آئے گی، وہ تمہارا مکمل چیک اپ کرے گی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ بالا کی ایکسائٹمنٹ پر اسے شرم و حیا نے آ گھیرا تھا۔ اس سے تو نظریں ہی نہیں اٹھائی جا رہی تھی، جبکہ پرسخت پتھر کے پیچھے سے سردار نکلتا ہوا اس کے سامنے آتا، اس کی طرف قدم بڑھا تھا۔ اسے سامنے سے آتے دیکھ کر اسے جیسا سکون ملا تھا، جیسے وہ ہر کسی کے سوالوں سے بچ گئی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رکتا، اسے اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ جبکہ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں تو سردار نے اس کو مزید اپنے قریب کیا۔ سب لوگ باری باری انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ جسے سردار کھل کر وصول کر رہا تھا، وہ تو بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا، جبکہ خوش تو دوم بھی بہت تھی۔ اگر خوش کیوں نہ ہوتی، اولاد کا سکھ ملنا کوئی عام سی بات تو نہیں تھی۔ سردار، جشن ہونا چاہیے، بہت بڑا جشن ہونا چاہیے، آخر تم باپ بننے والے ہو، اللہ پاک تمہارے گھر میں رونقیں لگا رہا ہے، ہمیں تو بہت بڑا جشن منانا ہے اس بات پر۔ ایک ڈاکو نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، اب تو ہمارے پاس جشن منانے کی وجہ بھی بہت بڑا جشن کریں، دوسرا ڈاکو بھی جوش سے بولا، جبکہ جھمرو بھی کافی پرجوش ہو گیا تھا، جس پر سردار ہلکا سا مسکرا دیا۔ جو دل کرتا ہے وہ کرو، بس سردانی کا خیال رکھنا، کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ورنہ اس نے آگے کچھ نہیں کہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ اس کے ورنہ سے بہت کچھ سمجھ گئے تھے۔ ہاں سردار، تو فکر مت کر، ہم سردانی کو کسی طرح کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، یہ جشن قبیلے سے باہر ہی ہوگا، اور اگر کوئی فائرنگ وغیرہ کی بھی تو وہ قبیلے سے باہر کریں گے، قبیلے کے اندر تو بس میلہ لگے گا۔ بالا نے فوراً اسے بے فکر کیا۔ میلہ؟ ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے، میری سجن سائی بھی میلہ انجوائے کر لے گی۔ تم نے اکثر گاؤں کے میلے دیکھے ہوں گے، لیکن ہمارے قبیلے میں بھی میلے لگتے ہیں اور بہت کمال کے لگتے ہیں، دل خوش ہو جائے گا سجن سائی۔ وہ اسے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے کرسی پر بٹھاتا خود بالا کو اس کے قریب ہی چارپائی لانے کا اشارہ کر چکا تھا، جس پر بالا فوراً چارپائی اس کے قریب بچھانے لگا۔ وہ سب بہت خوش تھے۔ آج تو سردار خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر باپ بننے کا جوش نمایاں تھا۔ اس کے چہرے سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ اس چیز نے اسے کتنی خوشی دی ہے۔ جبکہ اسے کوئی زخم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مطلب صاف تھا، کل اسے سچ میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، اور ایسا تھا تو اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن وہ سردار کو روکے گی کیسے، یہ بات وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش سے اسے منا چکی تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ جتنا اسے کام سے دور رکھنے کی چاہتے تھے، وہ اتنا ہی ان سارے کام میں دھستا جا رہا تھا۔ شاید اسے اس کام سے منع کرنا اس کے بس کی بات ہی نہیں تھی، اور پھر وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، لیکن ڈر اس بات کا تھا کہیں یہ صحیح کام میں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ صبح شرمیلا خالہ واپس آئی تو دروازہ ریان نے ہی کھولا تھا۔ اسے دیکھتے ہی شرمیلا خالہ نے شرما کر چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا، جبکہ ریان کو بھی کل والا واقعہ یاد آ گیا تھا، جس پر وہ کوئی شرمندہ ہو گیا، لیکن انہیں شرماتے دیکھ کر تو وہ اچھا خاصا عاجز آ گیا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ لگا لیا تھا؟ خالہ بعد میں شرما لیجیے گا، پہلے اندر آ جائیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے دروازے سے اندر کر کے دروازہ بند کر چکا تھا، جبکہ خود وہ اپنی یونیفارم پہن چکا تھا، مطلب صاف تھا وہ جانے کی تیاریوں میں تھا۔ ریان بیٹا، اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ لگتا ہے رباب تمہارا بہت خیال رکھتی ہے، کچھ ہی دنوں میں کتنے کھل گئے ہو۔ وہ اندر آتے ہوئے مزاحی انداز میں بولی تو ریان نے انہیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ جی خالہ، بس آپ نے کل دیکھ ہی لیا نا وہ کس طرح میرا خیال رکھتی ہے، تو بس ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ بہت خوش ہوں۔ وہ تو خیر میری شکل سے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہوگا نا۔ اس طرح وہ بھی ذرا بے شرمی سے بولا تو خالہ جو اسے چھیڑنے کا ارادہ رکھتی تھی بس دانت دکھا کر اندر چلی گئی، جبکہ وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ ارے خالہ، کیا ہوا؟ آپ اس طرح بھاگ کیوں رہی ہیں؟ آئے نا، میں آپ کو ٹھیک سے بتاتا ہوں اپنی طبیعت کے بارے میں۔ اب اتنا کھل گیا ہوں تو کھلنے کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے نا۔ میری ماں بہن کو اتنا کھلا ہوا نہیں لگ رہا میں جتنا آپ کو لگ رہا ہوں، تو آئیے آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں، پھر آپ کو زیادہ ہی دلچسپی ہے وجہ جاننے کی۔ ویسے تو ایک وجہ آپ نے کل بھی دیکھی تھی، باقی بھی
اگر آپ چاہیں تو وجہ جان سکتی ہیں، کمرے کا دروازہ آپ سے میں کھلا ہی رکھوں گا۔ وہ انہیں کچن میں چھپتے دیکھ کر کہنے لگا، جبکہ بیلا اپنی کھلکھلاہٹ کو روکتی، رباب کو کون ہی مارے گی جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ امی سے ہو رہی تھی، مطلب صاحبہ ریحان کھول کر موقع مل گیا تھا شرمیلا خالہ کو شرم دلانے کا۔ اللہ اللہ، کیسا بھی شرم نشان ہے، میں تو بس ایسے ہی تنگ آ رہی تھی، یہ تو پیچھے ہی لگ گیا میرے، لگتا ہے پوری فلم دکھا کر سکون سے بیٹھے گا یہ لڑکا۔ شرمیلا خالہ اندر داخل ہوتے ہی جلدی سنک میں پڑے برتن دھونے لگی، جبکہ بیلا ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہیں رباب کو اپنا وہاں پر کھڑے رہنا مشکل لگنے لگا، دل چاہ رہا تھا وہاں سے بھاگ جانے سے پہلے ایک کپ چائے کا پیوں گا میں۔ وہ کچن میں ہلکی سی دستک دیتے ہوئے بولا، خالہ جو تیز تیز برتن دھو رہی تھی اچھل کر رہ گئی، جبکہ رباب جلدی جلدی چائے بنانے کے لیے پتیلی رکھنے لگی کہ بیلا نے اسے ایک سائڈ پہ کر دیا۔ رک جاؤ پیاری بھابھی، ساری زندگی تم نہیں کرنا، تھوڑا صبر کرو، فی الحال مجھے کرنے دو، وہ پیار سے بولی۔ ساری زندگی میں نہیں کرنا ہے تو ایک چائے بنانے سے کیا ہو جائے گا، جاؤ تم اپنی جانے کی تیاری کرو، تمہارے بھائی تیار ہو چکے ہیں۔ وہ زبردستی اسے باہر بھیجنے لگی تو اب بیلا کندھے اچکا گیا، وہ اسے شہزادی کی طرح رکھنا چاہتی تھی، لیکن رباب کا موڈ ہی نہیں تھا شادی کے شروع کے دنوں کی خواہشات انجوائے کرنے کا، تو اب وہ کتنا ہی اسے روک پاتی۔ جی یہ بالکل ٹھیک ہے، بچہ بھی ہیلدی ہے، باقی میں نے سارے چیک اپ کر لیے ہیں، رپورٹس کل تک آ جائیں گی تو آپ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ بس جو ڈاکٹر نے کل آپ کو ڈائٹ وغیرہ لکھ کر دی ہے وہ آج سے ہی آپ انہیں شروع کروا دیں۔ ڈاکٹر پورا چیک اپ کرنے کے بعد اسے بتا رہی تھی، ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں آج سے ہی اس کی میڈیسن شروع کروا دیتا ہوں، باقی رپورٹس لینے کے لیے میں بھیج دوں گا کسی کو، اور آپ کو بھی بار بار شاید تکلیف دینی پڑے گی۔ وہ ڈاکٹر کی فیس ادا کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، جی اب جب بھی بلائیں گے میں آ جاؤں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی ان کی ڈائٹ کا خاص خیال رکھیے گا، پریگنینسی کے سٹارٹ میں بالکل کوئی گرم چیز ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے جو آپ انہیں نہیں دینی۔ باقی آپ نے کہا ہے کہ آپ مزید چیک اپ کے لیے 1.5 ہفتے کے بعد آئیں گے تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ جب چاہیں مجھے انفارم کر دیجیے گا، میں سارا انتظام کروا دوں گی، بس ان کا بہت سارا خیال رکھیں، اور صرف انہوں نے آپ کا خیال نہیں رکھنا، آپ نے خود بھی اپنی کیئر کرنی ہے، ایک ماں سے بہتر اپنی اولاد کا خیال اور کوئی نہیں رکھ سکتا، معاف کیجیے گا لیکن مجھے آپ شکل سے ہی کافی لاپرواہ سی لگ رہی ہیں۔ وہ اچانک بولی تو دعا منہ بنا کر رہ گئی تھی، وہ ایسے کیسے کہہ سکتی تھی کہ وہ لاپرواہ ہے، اس نے سردار کو گور کر دیکھا تھا، یہ کیسی ڈاکٹر لے کر آیا تھا وہ جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی بیوی کو لاپرواہ کہہ رہی تھی۔ نہیں ڈاکٹر ایسی بات نہیں ہے، وہ بالکل بھی لاپرواہ نہیں ہے، ہمارے بچے کے معاملے میں تو بالکل بھی نہیں، وہ اپنے بچے کو لے کر بہت زیادہ کہہ رہی ہیں، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں وہ کافی زیادہ شرارتی ہے، لیکن لاپرواہ میری دعا میں لاپرواہی نام کی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ اسے خوش کرنے کے ہاتھ سے بڑھ چڑھ کر بولا، بس اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے، جبکہ اس کی بات پر دوام نے ذرا سا گردن ٹیڑھی کی تھی۔ میں نے کہا نا سردار صاحب، یہ شکل سے ہی لاپرواہ لگ رہی ہیں تو آپ کو کچھ کہنے کی یا صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ڈاکٹرز پیشنٹ کے انداز سے ہی سمجھ جاتے ہیں وہ کس طرح کی طبیعت کا مالک ہے، پہلا بچہ احتیاط زیادہ کرنی ہوگی، مستیاں ذرا چھوڑنی ہوگی۔ وہ ابھی اسے دیکھتے ہوئے ہدایات دے رہی تھی جب وہ اسے گھورے جا رہی تھی۔ میں بالکل بھی لاپرواہ نہیں ہوں، میں اپنے بچے کا بہت خیال رکھوں گی، وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر ڈاکٹر نے ہلکا سا ہاں میں سارے لاتے ہوئے اس کے گال کو کھینچا تھا۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم اپنی بات پر عمل کرو گی، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ شکل سے ہی ہاں میں شکل سے ہی بہت زیادہ لاپرواہ لگتی ہوں، اب بتا چکی ہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا تو موڈ ہی آف ہو گیا تھا، لیکن غصہ وہ ڈاکٹر پر نہیں بلکہ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اپنی شوہر پر نکالنے والی تھی کہ جب ڈاکٹر اس کی بے عزتی کر رہی تھی تب وہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو کچھ کہا کیوں نہیں، اس نے ہی ڈاکٹر کو بتایا کیوں نہیں کہ وہ بالکل بھی لاپرواہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہت ہی اچھی اور سمجھدار لڑکی ہے۔ بس یہ مذاق اپنی جگہ، لیکن کوئی بھی آ کر اس کی بے عزتی کر جائے گا تو کیا اس کا شوہر بس کھڑا ہو کر سنتا رہے گا؟ ڈاکٹر مزید ہدایات دیتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ منہ بناتے ہوئے ڈاکٹر کی نقل اتارتی بیڈ کے کونے سے ٹیک لگا گئی تھی۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا لیکن نکالتی کس پر، سردار تو باہر چلا گیا تھا۔ پتہ نہیں عابد کو میرے بیٹے اذان نے کیا بتایا تھا، مجھے تو وہ ایسا کچھ بھی نہیں بتا رہا بلکہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو کسی ڈاکو کو جانتا ہی نہیں اور نہ ہی اس کو کسی رات کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم عابد انکل کو بتا رہے تھے کہ تم نے خود اپنا بستہ چوری کروایا، جس پر وہ نفی میں سارے لانے لگا۔ کہتا ہے بستے میں اس کے فیوریٹ کلر بھی تھے، اور اس کے بعد وہ ایسا رونا شروع ہوا کہ حد ہی ہو گئی۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس نے عابد کو مان گڑھ کہانی بنا کر سنا دی تھی، اسے تو کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ سینئر آفیسر اس کے سامنے بیٹھا بول رہا تھا، جبکہ ریحان نے کندھے اچکا دیے تھے جیسے پہلے ہی جانتا ہو کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی سر، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اس عمر کے بچے خود ہی کہانیاں بناتے رہتے ہیں، چلیں چھوڑیں ان باتوں کو۔ مجھے خود ہی خبر ملی ہے کہ کل رات ڈاکوؤں کی
آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے کافی فائرنگ ہوئی ہے۔ قبیلے کے پچھلی طرف ایک گاڑی بھی ملی ہے جس کی حالت کافی خراب تھی۔ جبکہ ایک گاڑی کھائی کے نیچے کی طرف سے ملی ہے۔ 2 انتہائی زخمی لوگ ملے ہیں۔ لگ تو ڈاکو ہی رہے ہیں لیکن ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ نہ تو انہیں ہوش آیا اور نہ ہی وہ بالکل محفوظ ہیں۔ اگر ان کو ہوش آتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی معلومات لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر آپ کو انشاءاللہ اس بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں انسپکٹر اکرم، میں اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کچھ ڈاکو تمہارے ہاتھ لگے ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ اور کون سے علاقے کے ڈاکو ہیں؟ آپس میں ڈاکوؤں کے گروہ کا جھگڑا کیوں ہوا ہے؟ کوئی خاص بڑی وجہ تھی یا پھر کوئی الگ الگ 2 گروہ ہے؟ سر میں نے بتایا نا، فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ 2 آدمی پکڑے گئے ہیں، کافی زیادہ زخمی حالت میں ہیں، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ اگر بچ بھی گئے تو میرا نہیں خیال کہ جلدی ہوش میں آئیں گے اور نہ ہی جلدی کچھ بتا پائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ الگ گروہ کے لوگ تھے یا ایک ہی گروہ کے سارے لوگ ہیں۔ ہاں لیکن ان میں سے ایک سردار کی گاڑی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے حملہ سردار کی ہی گاڑی پر کیا گیا ہو، لیکن نہ تو نمبر پلیٹ ہے اور نہ ہی مزید گاڑی کی کوئی معلومات نکلی ہے کہ ہم اس سلسلے میں ڈاکوؤں پر انگلی اٹھا سکیں۔ یہ تو ہمارا اپنا ہی اندازہ ہے کہ وہ گاڑیاں ڈاکوؤں کی ہیں، اور پھر وہاں پر بندوقوں کا ضائع شدہ بارود بھی بہت ملا ہے۔ باقی مزید معلومات ہم لے رہے ہیں، اگر کچھ پتہ چلتا ہے تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ ویسے دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ صرف کھانا کھانے کے لیے پولیس اسٹیشن آیا تھا، ابھی اسے بہت سارا کام تھا، جبکہ آفیسر صرف ہاں میں سارے لاتا اسے جاننے کی اجازت دے چکا تھا۔ زندگی میں کبھی اس نے ان کیسز کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی ان میں دلچسپی دکھائی تھی، لیکن اپنے گھر ہوئی چوری کی وجہ سے وہ مجبور ہو گیا تھا ان چیزوں میں دلچسپی لینے پر، ورنہ اس سے پہلے تو اس نے پولیس کی نوکری سے جڑا کوئی بھی کام اپنے ہاتھوں سے نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اس کی تنخواہ مل جاتی تھی، اتنا ہی کافی تھا، باقی جگاڑ وہ رشوت سے کر لیتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ منہ بسورے بیٹھی تھی۔ اس کے اس ذرا معصوم سے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کی طرف قدم بڑھانے لگا تو اس نے پاس پڑا تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا تھا۔ ہوئے ہوئے میرا بھولا سائیں، اتنا غصہ بچے کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آ رہا تھا جب اس نے دوسرا تکیہ بھی اٹھا کر اسے دے مارا تھا، جسے پھرتی سے کیچ کرتے وہ پیچھے پھینکتا اس کی طرف مزید قدم بڑھانے لگا۔ وہیں دور رک جائیں سردار جی، ڈاکو جی خبردار جب میرے پاس ہے۔ جب وہ ڈاکٹر میری بےعزتی کر رہی تھی تب آپ اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور اب آگے پیار جتانے کے لیے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے پیار کی، دور ہے مجھ سے۔ کیسے وہ کہہ رہی تھی کہ میں شکل سے ہی لاپرواہ لگتی ہوں اور آپ اس کی بات پر مسکرا رہے تھے، ہنس کر مجھے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اس کی بات کی تائید کر رہے تھے کہ میں ویسی ہی ہوں جیسے وہ بتا رہی ہے۔ کب لاپرواہی کی میں نے؟ بتائیں ذرا مجھے، کب لاپرواہی دکھائی ہے میں نے اس معاملے میں؟ بلکہ اس معاملے میں کیا کسی بھی معاملے میں میں لاپرواہ نہیں ہوں۔ میں آپ کا اتنا خیال رکھتی ہوں، آپ کی خدمت کرتی ہوں، آپ کے حقوق پورے کرتی ہوں، کبھی آپ کو ناراض کر کے نہیں سوئی، اور وہ مجھے لاپرواہ کہہ کر چلی گئی اور آپ ہنس رہے تھے۔ وہ پاس آیا تو اگلے ہی لمحے اس کی قمیض کو پکڑ کر اسے میں قریب کھینچ چکی تھی، جبکہ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا تھا کہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کو ہلکا سا حرکت دیتا ہوا اس کے گالوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ جبکہ اس کی بے باکیوں پر وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے تھوڑا سا خود سے دور کرنے لگی تھی، جس پر سردار نے منہ بنایا۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ میری ناراضگی کو اہمیت دینے کے بجائے اپنے مطلب پر اتر آئے ہیں۔ وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کر رہی تھی، جبکہ سردار اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتار شدت سے چومتے ہوئے اس کے پاس آتا، اس کی گود میں سر رکھا تھا۔ سجن سائیں، وہ تمہاری بے عزتی نہیں کر رہی تھی۔
وہ بس تمہیں بتا رہی تھی کہ تم بہت شرارتی لگتی ہو، اور اسے یقین ہے کہ تم اپنا خیال نہیں رکھو گے، اور بس اسی لیے وہ میری بے عزتی کر رہی تھی اور آپ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو سردار نے نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما تھا۔ میری مجال جو میں اس کا ساتھ دوں، ایسے ہی کہہ رہی تھی کہ تم لاپرواہ ہو۔ تم کہاں لاپرواہ ہو؟ ایک ماں کبھی لاپرواہ ہو سکتی ہے کیا؟ ماں تو بہت پیاری ہوتی ہے، وہ اپنے بچے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، سب سے زیادہ پرواہ ہی ماں کو ہوتی ہے۔ مجھے خود پتہ ہے تم اپنا بہت خیال رکھو گی، تم ہمارے بچے پر کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں آنے دو گی، تم جان سے بڑھ کر اس سے پیار کرو گی، اس کی حفاظت کرو گی، کیونکہ تم جانتی ہو کہ یہاں میں کچھ نہیں کر سکتا سوائے تمہیں ٹوکنے کے، تمہیں الٹی سیدھی حرکتیں کرنے سے روکنے کے، یا تمہارے کھانے پینے کا دھیان رکھنے کے علاوہ میرے بس میں اور کچھ نہیں ہے۔ باقی سب کچھ تم نے ہی کرنا ہے۔ ہاں تو سب کچھ میں نے ہی تو کرنا ہے، ہر چیز میری ہی ذمہ داری ہے، اب آپ تھوڑی نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ تو میرے اندر ہے نا۔ اور پھر بھی وہ ڈاکٹر مجھے لاپرواہ کہہ رہی ہے، وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ سردار اس کا چہرہ دیکھتا دوبارہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ ہاں وہ ڈاکٹر ہی بیوقوف ہے، جانتی ہی نہیں میری سجن سے کتنی زیادہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہے۔ اب جب اگلی دفعہ آئے گی نا خود ہی سمجھ جائے گی، جب تم اپنا بہت سارا خیال رکھو گی اور بیبی کا بہت سارا خیال رکھو گی، کوئی لاپرواہی نہیں کرو گی، خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی اس کی۔ وہ نرمی سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً ہاں میں سارے لایا تھا۔ ہاں تو عقل تو میں اس کی ٹھکانے لگاؤں گی، ابھی جلدی مت بلائیے گا اسے، مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ وہ اب بھی کافی خراب موڈ میں تھی جب سردار نے آہستہ سے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہاں پر اپنے لبوں کو حرکت دی تھی۔ مجھے چبھتی ہیں آپ کی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ارے نہیں چبھتی، کہاں چبھتی ہیں؟ وہ ہلکا سا ماتھے پر شکن ڈالتے ہوئے اب کی دفعہ اس کے لبوں کو چوم گیا تھا۔ چبھتی ہیں نا، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو ذرا سا پیار کرتا ہوں تو چبھیں گی نا، زیادہ پیار کروں گا تو نہیں چبھیں گی۔ دیکھو، وہ کہتے ہوئے اچانک اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں کو پوری شدت سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اب اندازہ ایسا تھا کہ اگر وہ اس کو چبھیں بھی تو وہ بتانے کے قابل نہ رہی تھی۔ نوام کا دل سینے میں اٹک گیا تھا، جبکہ وہ پرواہ کیے بغیر دیوانگی سے اس کی سانسوں کو چرانے لگا تھا۔ انداز شدت اپنائے ہوئے تھا، جبکہ اس کی حرکت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دوپٹے کو آہستہ سے گردن سے اتارتے ہوئے وہ دور پھینکتا اسے بیڈ پر لٹا چکا تھا، جبکہ خود اس پر سایہ فکن ہوتا اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کی گردن پر دیوانگی سے اپنی دیوانگی کی مہر ثبت کرنے لگا تھا۔ اس کے بھیگے لبوں کا لمس اس کی گردن کو بھگونے لگا، جیسے کوئی پھول اس کی گردن پر کھل رہے ہوں۔ اس کے بوسوں کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اگر وہ گرنے کی کوشش کرتی تو اس کے بوسوں کی تعداد گننا آسان نہیں تھا۔ اپنے کندھے سے شرٹ سے رکھتی ہوئی محسوس کرتی ہوئے اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ جس شدت سے نوام نے اس کی قمیض تھام رکھی تھی، اس کی قمیض کے اگلے بٹن اس کی سخت گرفت میں کھل گئے تھے، جس پر سردار کا بے باک ہاتھ اس کی کمر پر گرفت سخت کر رہا تھا۔ وہ اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ سردار کو بے باک ہونے کی ایک اور بڑی وجہ بھی خود ہی دے بیٹھی۔ سب لوگ نیچے ہمارے بچے کا جشن منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن میں تو جشن اپنے سجن سائی کے ساتھ مناؤں گا نا، جس نے مجھے اتنا خوبصورت تحفہ دیا، اس لیے ان سب کو جشن منانے کی اجازت دے کر میں یہاں اپنا جشن منانے آ گیا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکتا، باری باری اس کے چہرے کے سارے نقوش کو چومنے لگا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر اپنے انگوٹھے کو حرکت دیتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ اس کے نرم ملائم روئی جیسے نازک لب اس کے سخت لبوں میں قید ہو چکے تھے، اور ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر دیوانگی چھاتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے سچ مجھ میں اپنی خوشی منا رہا تھا، جبکہ خود کو اس کی بناؤں سے آزاد کرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر گئی تھی۔ اور سردار نے اس کی پیش قدمی پر اس کی نازک سے وجود کو پوری طرح سے خود میں چھپاتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا منہ چھپا کر لائٹ آف کر دی تھی۔ اندھیرا زیادہ نہیں تھا ہاں، لیکن اس کی پناہوں میں چھپنے کے لیے اتنا اندھیرا کافی تھا۔ اس کی کمرے کی دیوار گواہ تھی کہ سردار نے اس کمرے میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنی سجن سائی کے ساتھ منایا تھا۔ خوشیوں نے ان کے دروازے پر دستک دے دی تھی، لیکن آنے والا وقت بھی اتنا ہی خوشیاں لے کر آئے